رات آخر میں پوچھا گیا تھا کہ ہم کیا کریں، تو اس کتاب کے آخر میں جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے ہم اور ہمارا کام۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ تو حالات و واقعات ہیں جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم کہاں سے جا رہے ہیں، کون سا مقام ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس کی حالت کیا ہے۔ باقی ہم نے اپنا اصل کام وہی کرنا ہے، دعوت الی اقامت الدین، یہ ہمارا کام ہے، اس کی طرف ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اور جو اللہ سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کی دعوت دینی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو آخر میں آئی۔ ساری بات میں نے تفصیل چاہیں تو وہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن لب لباب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جہاں تک ہمارا یعنی تنظیم اسلامی کا تعلق ہے تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اگرچہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، من آنم کے من دانم۔ ہاں جی، کیا ہوتا ہے یہ؟ میں وہ ہوں کہ جو میں جانتا ہوں۔ ہماری عددی قوت بھی معتدبے نہیں، اور تاحال ہماری کوئی سیاسی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن ان حالات میں بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں گے اور اسی کار کے ڈورا پیٹیں گے جسے ہم نے حق سمجھا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ بس اب تم اسی کی دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے، جس کا دوسرا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے، ہمیں اسی کی دعوت دیتے چلے جانا ہے، چاہے اس کے اثرات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، کوئی رسپانس ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے کہ دو باتیں جان لیجئے کہ اس زمن میں اصل چیز ہمارا احساس فرض ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ پیشین گوئیاں بھی ہماری ہمت بنانے اور حوصلہ و امنگ کو برقرار رکھنے کا باعث ہیں، جن کی روح سے قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمارا جو جذبہ محرکہ ہے وہ در حقیقت صرف ہمارا وہ احساس فرض اور فرائض دینی کا جامع تصور ہے، جسے ہم نے قرآن و سنت اور سیرت سے سمجھا اور واضح کیا ہے، اور مطالعہ قرآن حکیم کے مستقم نصاب کے ذریعے اسے پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ ہم تو اسی احساس فرض کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے نبی دنیا میں دعوت دیتے دیتے اس حال میں چلے گئے کہ انہیں کوئی ایک رسپانس نہیں ملا، انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا، صرف چند ساتھی میسر آئے، لیکن چونکہ انہیں فیصلہ کن طاقت حاصل نہ ہو سکی اور قوم کی غالب اکثریت ان کی دعوت کو رد کر دیا، لہذا دنیاوی اعتبار سے وہ ناکام چلے گئے، لیکن حقیقت میں یہ ناکامی انبیاء اور رسولوں کی نہیں بلکہ قوم کی محرومی ہے۔ وہ خود تو اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہیں۔ جہاں تک جو دیگر دینی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کے لیے ہمارا موقف اور طرز عمل سورہ شورى کی 15ویں آیت کے الفاظ کے مطابق رہے گا۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان کسی حجت بازی یعنی دلیل بازی، بحث و نظام، مناظرے اور مجادلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر دینی جماعتیں اس بلند مقصد کے لیے جمع نہیں ہوں گی تب بھی ہماری محنتیں ضرور کہیں جمع ہو جائیں گی، نتیجہ خیز ہو جائیں گی، اور نہیں تو ایک دن اللہ کی عدالت میں جا کر تو جمع ہونا ہی ہے۔ سب نے وہاں جا کر کھڑے ہونا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا اور کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ سورہ شورى کی متذکرہ بالا آیت نمبر 15 کی روح سے ہمارا ماٹو ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے دعوت دیتے رہو، تمہیں اسی کا حکم ہوا ہے، اسی پر جمے رہو، ڈٹے رہو، کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرو، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ ہمارا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کی ہے۔
اور ہم تو اللہ کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے رہیں گے، جس کا نام نظام خلافت نامی ناجل نبوہ ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک بھی راستے کھول دیتا ہے، حالات بظاہر ناموافق نظر آتے ہیں، ہر گلی بند ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے کہ یکدم حالات موافق و سازگار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، وہ پھر پوری سیرت کا واقعہ بیان کر دیا، تو اصل بات اس میں وہی آئی کہ ہم نے اسے اقامت دین کی محنت کرتے رہنا ہے۔ اب جناب آپ کا حصہ۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نظام عدل و قسط کے لیے تن من دھن لگا دینا چاہیے، ٹھیک ہے سر، تو لیکن ہمارے جو دینی جماعتیں ہیں کافی ابھی فرض کرو کوئی ایسے کال ہوتی ہے حکومتی وقت کے، جیسے ابھی آر بی جی نے بلایا کہ بھئی آپ سب اکٹھے ہو، تو کچھ نہیں گئے لیکن اکثر وہاں پہنچی اور انہوں نے پادہ لبے کہا، تو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی ایسی دینی جماعت ہے، کوئی انجمن بنائے، کم سے کم غلط کو تو غلط کرنے والے ہو نا، تو دن مت تن کی تو پادری کم سے کم منہ سے تو کہے نا کو بھائی یہ چیز آپ کی غلط کی، یہ کوئی ایسے پادری بس۔ جی تشریف جی۔ یہ ہم نے جماعت اس لیے بنائی ہے نا، اقامت دین کے لیے بنائی ہوئی ہے نا، تو جو صحیح جسے سمجھتے ہیں اسے صحیح کہتے ہیں، جسے غلط سمجھتے ہیں اسے غلط کہتے ہیں۔ یہ جو سارے ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، بتائے یا نہیں بتائے؟ سر جی میں علماء میری نہیں سنتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ کی سنتے ہیں کس نے؟ علماء؟ تو جیسے آپ کی نہیں سنتے ہماری بھی نہیں سنتے۔ نہیں وہ ان کا اپنا رستہ ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سمجھیں، تشریف رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں بھائی، علماء کا نے اپنے لیے ایک کام مقرر کیا ہوا ہے، وہ کر رہے ہیں، آپ ان سے وہ کام کیوں کرانا چاہتے ہیں جس کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام ان کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اس میں جو غلطی ہے بتائیں، اس سے زیادہ کا انہوں نے دعویٰ کیا ہو تو بتائیں۔ تو اب جو کام پرویز مشرف کا ہے یا حکومت کا ہے، وہ ہم علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ زرداری نے غلط کیوں کیا؟ وہ تو زرداری کا کام ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم جو یہ بیٹھے ہیں، آخر ہم بھی جو ہے نا وہ ایک جماعت بنا کے، ہم نے کیوں جماعت بنائی ہے؟ اس کام کے لیے ہم نے بنائی ہے، تو کریں ہم کام۔ وہ ہم کیوں علماء سے کہیں کہ تم یہ کام کرو؟ یہ تو ہم نے کرنا ہے نا، کریں۔ اگلی بات جی۔ ایک سوال پہ سر میرا یہ ہم جو ہے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی فکر پہ چل رہی، اور تنظیم اسلامی ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر سے انحراف کر لیا، اس کے رستے پہ نہیں چل۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کار ہے ٹھیک تھا، اور جو کہ ہم دروسی اندر بتاتے آئے ہیں کہ بھئی یہ نصوص سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قربہ راشدین صحابہ اکرام صحابہ دبے تابع جو بھی دہری چلی ہے یہ بیتی ہوئی آپ پہ چلی ہے، تو ہم دیکھا جائے تو ہم بھی رستے سے ہٹ گئے۔ پھر تو ڈاکٹر صاحب والا طریقہ تو بیت کا ہے، جبکہ ہمارا بیت کا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم سب کو آپ کے اوپر بالکل اعتماد ہے، آپ ابھی گئے ہم سارے کے سارے اطحاب کے ساتھ پیٹ کرنے کے لیے دارے، تو پھر کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم بیت کا رستہ کیوں نہ کریں؟ جی، ان کا سوال سب نے سن لیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فکر پر ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر میں بیعت کا نظام تھا اور ہم نے وہ بیعت چھوڑ دی۔ الزام ہم تنظیم اسلامی پہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی فکر سے انحراف کیا ہے، جبکہ طریقہ تو ڈاکٹر صاحب کا ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا، دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو بیعت کا طریقہ ہے یہ منسوس ہے، مسنون ہے اور معصور ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے۔ اب اچھا نہیں، مجھے پہلے ایک اور بات کرنی چاہیے۔ وہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جب فکر کا لفظ استعمال ہوگا نا، تو ایک فکر ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی کو،
اور ایک فکر کا حصہ ہوتا ہے جسے میتھڈالوجی کہتے ہیں. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس میں اس کی حاکمیت کو تسلیم کر کے تو اس کو دنیا میں اس کی حکومت اسی طرح قائم کرنا جیسے آسمانوں پر ہے. یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اسے اقامت دین اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو سماجی عدل، معاشی عدل، سیاسی عدل. یہ آئیڈیالوجی ہے. میتھڈالوجی کیا ہے؟ یہ سارا منج میتھڈالوجی میں آئے. اور یہ جو جماعت کا آپ نے طریقہ بیان کیا یہ میتھڈالوجی میں آئے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلام نے فکر سے انحراف کیا ہے تو ہم اس کی میتھڈالوجی سے انحراف کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آئیڈیالوجی سے انحراف کی بات کر رہے ہوتے. پہلا تو یہ کلیئر کر لیں. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف کہ ہم نے یہ تو تنظیم والے ہمیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو نبی مان لیا ہے کہ جو وہ فرما گئے اس سے نہ دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے. تو کم از کم ان کا یہ اعتراض تو غلط ثابت ہو گیا نا، ہم دائیں یا بائیں ہو گئے ہیں، کسی نہ کسی طرف تو ہو گئے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہو گئے. اب آ جائیں آخری بات کی طرف. کیوں ہوئے؟ تنظیم اسلامی اور ہمارا اس معاملے میں فرق کیا ہے؟ تنظیم اسلامی اور ہمارا فرق یہ ہے کہ تنظیم یہ سارا کچھ بتائے بغیر کر رہی ہے، ایک دوسری فکر لے کے چل رہی ہے، یہ اعلان کیے بغیر کہ ہم اس جگہ پہ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم نے یہ کام کیا ہے، بیعت کو چھوڑا، اعلانیہ چھوڑا ہے، سب کو بتا کے چھوڑا ہے اور وجہ بتا کے چھوڑا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کیا ہے. اب میں وہ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ جو منصوص، مسنون، معصور، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے استعمال کیا ہے یہ ساری فقہی ٹرمز ہیں، اور ان فقہی ٹرمز کے اعتبار سے یہ منصوص، مسنون، معصور نہیں بنتا. کیونکہ منصوص اس شے کو کہتے ہیں جو دلالت یعنی کیا ہوتا ہے، دلالت النص سے جو شے ثابت میں فرض ہو وہ منصوص ہوتی ہے، وہ ثابت ہوتا ہو. ٹھیک ہے. مسنون اسے کہیں گے جو حدیث سے، قول رسول سے ثابت ہوتا ہو. معصور جو صحابہ یعنی تواتر امت سے جو یہ ان اصطلاحات کا مطلب ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ اصطلاحات یہاں پہ کس معنی میں استعمال، اس معنی میں استعمال نہیں کیے، مذکور کے معنی میں سے. قرآن میں مذکور ہے، حدیث میں مذکور ہے، سنت میں مذکور ہے، یہ اس معنی میں استعمال کیا ہے. تو یہ آپ اسے اس معنی میں جو فقہ کے معنی ہے اس میں نہ لیں، یعنی یہ فرض یا واجب کے کھاتے میں نہیں ہے. یہ یعنی اس معنی میں فرعون بھی منصوص ہے. کیوں جی؟ غلط بات تو نہیں ہے نا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو منصوص ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس معنی میں منصوص ہے بیعت، یہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھا یا کوئی اور، یا آج ہو سکتا ہے تنظیم والے سمجھ رہے ہوں، اس معنی میں منصوص نہیں ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ فلسفہ بیعت ہے کیا، پہلے اسے سمجھ لیں تو تب بات سمجھ میں آئے گی. فلسفہ بیعت یہ ہے کہ یہ سودا ہے، اور سودا ہے بندے اور رب کے درمیان. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہی سودا ہے نا. اب یہ سودا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ابھی دو یہ ایران اور امریکہ سودا کر رہے تھے تو دونوں کے نمائندے موجود تھے وہاں پہ. تو ہمارا سودا اللہ سے، اللہ موجود ہی نہیں، مطلب موجود تو ہے لیکن ظاہراً موجود نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ نے اسے وہ اتھارٹی دی ہوئی ہوتی ہے، ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ میری طرف سے یہ سودا کرے گا. اب میں ایک خاص بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اللہ کا رسول جب آپ سے آ کے کہتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ہاتھ اپنے جان اور مال بیچا ہے وہ میرے آرڈر پر تم نے لگانا ہے، تو وہ جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی بات ہے. دوسری بات سنیں، اللہ کا رسول نہیں ہے تو اس کا قائم مقام کون ہوگا؟ جس کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. لہذا وہ خلیفہ بیعت لے گا. اب وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں لے گا، امت کے نمائندے کی حیثیت سے لے گا. دو باتیں ہو گئی. اس کے بعد جو معصور کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بیعت کا نظام رہا ہے تو وہ ہمارے صوفیاء کے آ رہا ہے، اور وہ بیعت ارشاد ہوتی تھی، بیعت جہاد نہیں ہوتی تھی. وہ یہ والی بیعت ہے ہی نہیں، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ والی بیعت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ گئی تنظیم والی بیعت. یہ بیعت گویا نہ منصوص ہے، نہ مسنون ہے، نہ معصور ہے.
اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو تو مسنونیہ بنے گی نا، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتی. تو وہ تو اللہ کی طرف سے تو اپوائنٹڈ نہیں تھے. معصور تب بنے گی کہ امت نے بنا دیا ہو خلیفہ، انہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہوں، تو اس حیثیت سے معصور ہو جائے گی، ہم ان کی بات کو مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ بے شک میری بیعت کرنا چاہتے ہوں، تو میری تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے، میں کیسے اپنے آپ کو آپ کی بیعت کے لیے جو ہے نا وہ تیار کر لوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال و جان اللہ کو بیچ دیا، اللہ کی طرف سے میں نے خرید لیا. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے میں نے خرید. اب آپ میرے حکم پر اپنا مال اور جان لگائیں گے. آپ جتنے مرضی سیانے ہوں، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کل اللہ سے جا کے کہیں گے کہ بھئی میں نے تو سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، اب اس سے پوچھ کہاں پہ لگایا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو ڈاکٹر صاحب میں تو یہ جرت تھی، وہ ہم سب کی طرف سے جواب دیں گے جو ہم نے ان کے ساتھ 18 سال 20 سال 10 سال 5 سال لگائے، کہ ہم نے تو ان کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں کتنا استعمال کیا. میرا جگرا اتنا نہیں ہے، میں آپ کو صاحب پہلی بات یہ ہے، میں تو آپ کو ابھی فوری طور پر ہاں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، یہ ذرا تھوڑا میں نے لائٹ موڈ میں آپ کو سمجھائی ہے بات، ہلکی بات ہے، کیونکہ بہرحال آخر کوئی تو یہ ذمہ داری اٹھائے گا اور اٹھانی چاہیے. لیکن میں اس کی اہمیت جتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بیعت کرنا بھی آسان نہیں ہے اور بیعت لینا بھی آسان نہیں ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور دونوں پر یکساں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بیعت دینے والے کو بھی اور بیعت لینے والے کو بھی. اب آخری بات اس ذمن میں کیا ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے تو کب لی ہے؟ 去这样就去当我呢，我是真这个这个一边听说了，别人家的说呢， بیعت رضوان تو بہت بعد میں ہے. جو پہلی بیعت لی ہے آپ نے وہ ہجرت سے متصلاً قبل لی ہے. بیعت عقبہ اولا پھر ثانیہ، یہ دو بیعتیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی اسلام کی ہے، یہ دوسری جہاد کی ہے. ٹھیک ہے، السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، یہ اس موقع پہ لی ہے. اس سے پہلے 13 سال کسی سے کیوں نہیں لی ہے؟ دعوت کا مرلہ ہیں؟ دعوت کا مرلہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مکی 13 سال ہے، کسی سے نہیں لی. ٹھیک ہے. Sayın onlar Faruk Akıllı'da ye anlalı falan ve Lenin de ye kır bunları sağ duyarı ko بیعت تو نہیں ہوئی. بیعت پہلی یہ ہے. یہ سوال ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اٹھایا گیا، اور بلکہ غامدی صاحب نے تحریری طور پر بھی اٹھایا. ڈاکٹر صاحب پر انہوں کے جو اعتراضات تھے ان میں سے بیعت بھی تھی گا، وہ سوال اٹھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک جواب دیا کہ جو لوگ ان کو اللہ کا نبی مان رہے تھے، رسول مان رہے تھے، تو اس کے بعد یہ بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی مکے میں بھی گویا بیعت جب رسول مان لیا تو بیعت ہی ہے، علیحدہ سے لینے کی ضرورت نہیں. تو بھئی یہی اصول پھر مدینے والوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ گویا ان ایڈریسڈ جواب رہا ڈاکٹر صاحب کا. یعنی کو یہ اس کو صحیح طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بس اس حد تک ہی رکھا ہے. مجھے ایک اور چیز ملی ہے، وہ بھی قرآن مجید سے ملی ہے. آخر وہ بھی تو بہت اہم بات ہے، اس پر ہم کیوں نہ توجہ دیں. اللہ کے نبی حضرت سموئیل موجود ہیں بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل کے علاقے کے اوپر اور لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہاجرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں قوم جمع ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی آپ ہم میں سے کسی کو امیر مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. حضرت طالوت والا واقعہ جو ہے، تو وہ ان میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر، یعنی وہ سپہ سالار مقرر کرتے ہیں. تو قوم تو پہلے بھی تھی، نبی موجود تھا اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ. بیعت نہیں ہے، بیعت اب ہو رہی ہے. اور دوسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی، حضرت حسین نے نہیں کی تھی، چند صحابہ اور نے بھی نہیں کی تھی. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک.
اس کے بعد جب یزید خلیفہ بن گیا تب بھی حضرت حسین نے اس کی بیعت، خلافت والی بیعت بھی نہیں کی، انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے خود بھی کسی کی نہیں لی، مدینے میں رہے، کسی کی نہیں لی۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ جب کوفے والوں نے یہ کہا کہ ہم بغاوت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیں آپ جا کے ان سے میری بیاف پر بیعت لے لیں۔ جب ان کی طرف سے بات آ گئی کہ جی انہوں نے بیعت لے لی ہے، اب وہ وہاں سے چلے ہیں۔ گویا یہ والی بیعت اگر آپ سنت سے دیکھیں تو جنگ شروع کرنے سے متصلاً قبل حضور نے لیجیے۔ اگر آپ وہ طالوت اور جالوت والے واقعے میں دیکھیں تو جب جنگ کا مرحلہ پیش آیا تو وہ امیر مقرر کیا گیا ہے، اور آپ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے دیکھیں تو بھی جب جنگ کا ارادہ کر لیا تو بیعت لیے، اس سے پہلے نہیں لیے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوا کہ جسے ڈاکٹر صاحب اقدام کہتے تھے، یعنی اب تخت یا تختہ والا اس مرحلے میں جب جائیں گے اس سے پہلے بیعت ہونی چاہیے۔ جب آپ پہلے ہی اسے کر لیتے ہیں، اب میں دوسری چیز کی طرف سے، مطلب جماعت اسلامی میں بیعت نہیں ہے، شخصی بیعت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بیعت ہے، وہ دستوری بیعت ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ نظم کے اعتبار سے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی میں فرق کوئی نہیں ہے، ایک جیسی سینٹرلائزڈ جماعتیں ہیں اور مضبوط نظم ہے۔ یہ دونوں نظموں کو ہم نے یہ کدھر سے سیکھا کہ ہم یعنی جماعت اسلامی کا تجربہ ڈاکٹر صاحب کو ہوا جو انہوں نے لکھ دیا، تنظیم کا تجربہ ہمیں ہوا جو ہم نے دیکھ لیا۔ تو ایک چیز ہم نے محسوس کی کہ یہ جو نظم ہوتا ہے نا، یہ جیسے ریشم کا کیڑے کا پتہ ہے آپ کو، جو اپنے گرد وہ ریشم وہ بنتا وہ اکٹھی کر لپیٹتا رہتا ہے اور اسی کے اندر دب کے مر جاتے ہیں، اور وہ بعد میں جو اسے اکٹھا کرتا ہے تو وہ ریشم اسے مل جاتی ہے، بیچ سے کیڑا نکال کے پھینک دیتا ہے۔ یہ نظم اجتماعیت جو تحریک ہوتی ہے نا، اس کا جو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ نظم اس طرح ریشم کے کیڑے کے اوپر جیسے ریشم چڑھ جاتا ہے اس طرح یہ نظم چڑھ جاتا ہے، اس کے کام کے رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور میں یہ بات یہ نہیں کہ ابھی سیکھی، ڈاکٹر صاحب نے 2002 میں شورا کے اراکین سے یہ بات کہی کہ ہر ایک انفرادی طور پر مجھے لکھ کر دو کہ ہمارے جمود کے اسباب کیا ہیں۔ یہ میرا خط ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں نے یہی ریشم کے کیڑے کی مثال دے کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ یہ جو ہم نے نظم بنا لیا ہے نا، یہ نظام العمل، اسی نے یہی ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ اب ایک امیر حلقہ ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ پہلا کیا ہے؟ درس و تدریس پیچھے چلی گئی، رفقا کو متحرک کرنا پیچھے چلا گیا، خود اپنی ایکٹیویٹی پیچھے چلی گئی، ترجیح میں یہ چیز آ گئی کہ رپورٹ بھیجنی ہے میں نے مرکز کو۔ اب وہ رپورٹ میں نے بھیجنی ہے تو نکلوانی بھی ہے، احمد رضا صاحب کو تو ایک فون کروں گا آ جائے گی، اویس انصاری کو 10 فون کروں گا تو آئے گی، کسی سے جا کے لانی پڑے گی، ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے لکھنی پڑے، ترجیح وہ بن گئی۔ اچھا، اب جب آپ نے رپورٹ لکھنی ہے تو خانہ پوری بھی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، بھگتی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ سمجھ میں آیا کہ یار یہ نظم۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں سے یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس مسائل پہ لوگوں کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک احمد انصاری صاحب میجر جنرل ریٹائرڈ تھے، وہ پی او ڈبلیو بھی رہے تھے، پہلے وہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جماعت میں بھی رہے، پھر ادھر سے چھوڑ کے تنظیم میں آئے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا ان میں پیپر ورک کم سے کم ہونا چاہیے۔ پیپر ورک جب بڑھ جاتا ہے تو تحریکیت گھٹ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نظام العمل بنایا۔ اس میں ہم دیکھیں، میری بات سنیں، ہم کمفرٹ میں نہیں ہیں۔ میں آپ سے بیعت لے کے چلا جاؤں، اس کے بعد آپ کو حکم بھیجتا رہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مجھے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیعت کے نظام میں۔ جب آپ یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب میں آپ کو اپنی سطح پہ تیار کروں گا تو آپ کام کریں گے، مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، مجھے آپ کو سیلف موٹیویشن دینی پڑے گی، تب آپ کام کریں گے۔ میرے حکم کے تحت کام نہیں کریں گے، اپنی موٹیویشن سے کام کریں گے۔ تو یہ صرف میری پرابلم ہی نہیں ہے، یہ آپ کی بھی پرابلم ہوگی جب آپ اپنے رفقا سے کام لیں گے۔
تو اس پرابلم کا سولوشن کیا ہوگا کہ آپ انہیں ایجوکیٹ کریں گے, اپنی سطح پہ لے کے آئیں گے تو ان کے اندر اتنی موٹیویشن پیدا ہوگی. اس کے متبادل کے طور پر ہم ڈنڈا چلانا چاہتے ہیں کہ میں حکم دوں تو وہ کام کرے. تو گویا وہ بیت کو ہم نے اپنے لیے ایک کمفرٹ بنا لیا ہے کہ جس کی چھتری تلے ہم آسانی سے اپنی بیوروکریٹک جو اپروچ ہے نا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو ہم نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کی فکر کے اس گوشے سے وقتی طور پر کنارہ کشی اختیار کی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اگلے مرحلے میں جائیں گے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت ڈسپلنڈ آرگنائزڈ پارٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ جیسے حضور نے 6 مہینے لیے تھے نا مواخات قائم کرنا, پھر یہ وہ جو ایک کچھ یعنی اس جماعت کو مضبوط بنانے کے لیے. تو جب آپ اس دعوت کے فیز سے نکل کر اس ایکٹیو فیز میں جائیں گے تو بیچ میں ایک برزخ کا دور آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ سارے کام اس وقت کرنے کے. آخری بات, آج آپ کو مجھ پر اعتماد ہے. جب میری امارت قائم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آخری مرحلہ, جب تک میں زندہ ہوں, اگر میری زندگی میں وہ آخری مرحلہ بھی آیا تو میری ہی قیادت میں طے ہوگا. آج ہم اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے اور کل ہمارے اس کام سے متاثر ہو کر ہم سے اچھے لوگ اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور زیادہ قربانیاں دیتے ہیں, تو جب ہم ایکٹیو مرحلے میں جائیں گے تو ان سب میں سے چھانٹ کر کسی بہترین آدمی کو امیر بنائیں گے نا. ٹھیک ہو گئی؟ چلے, یہ میں نے سوال و جواب کے لیے زیادہ وقت اسی لیے رکھا تھا, تسلی سے سوال کریں, تسلی سے جواب دیں. چلیں اب اگلا. اس میں جو چیز جو آئیڈیالوجی اور میتھڈ ہوگی تو یہ طریقہ کار تو کوئی بھی وقت کے حساب سے اپنایا جا سکتا. بالکل. اصل یہ فکر وہ آئیڈیالوجی فکر اپنی جگہ کا ہے, پانی فکر اپنی جگہ کا ہے. باقی طریقہ کار جو وقت کی مناسبت سے جیسے ہوگا. دوسرا سوال سر, دوسرا سوال ہی سر, ان کا میں دوسرا لے لو, آپ کدھر میں انہی کا دوسرا. چلیے بھلے کیا اتنا ٹاپک کا وہ چلے آپ کا. سر یہ ملٹ پایا جاتا ہے کہ تنظیم اسلامی جو ہے لیں بنا کام سے ہٹ گئی ہے یا نظریں سے ہٹ گئی ہے شبان مسلم میں ایسی نظریں پہ وہ کون سا فرق ہے جو وہ نہیں کرے ہم لوگ کا. جی اچھا, اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میرے کوئی 30 ویڈیوز میں. تو بابا یہی کہا جاتا ہے نا تنظیم اسلامی وہ کام چھوڑ گئی ہے وہ چھوڑ نہیں, میں نے اس میں 30 مرتبہ یہ بات نہیں کہی ہے, مطلب وہ وجوہات بتائی ہیں کہ جو جس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان میں سے آپ نے ایک بھی نہیں سنی ہوگی, تو کوئی ایک تو سن لینا کم از کم. چلے, ہو سکتا ہے اسی سے آپ کو شوق پیدا ہو جائے. دیکھیں چیزیں یہ ہوتی ہیں علمی اور فکری چیزیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی فکر سے آگے ہی ہو, آپ کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ کیا تھی, فکر کیا تھی, کس بنیاد پہ انہوں نے جماعت بنائی تھی. وہی چیز اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہم کیسے فرق کر سکیں گے کہ تنظیم کہاں سے کیا ہوئی ہے. آپ کے سامنے میں ایک موٹی بات رکھ دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کل, بلکہ اب یہ جتنا ہم نے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے یہ سارا ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے, ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے نا. ہمارے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ ہم اپنی کتابیں کیوں نہیں چھاپ لیتے, ہم موڑ کے پھر ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھائی آخر تنظیم والے یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھاتے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, نہ صرف پڑھاتے نہیں, یہ کتاب ان کی آپ جو کم از کم ہم نے تلاش کی ہے ہمیں نہیں ملی ہے, جو ہمارے پاس مکتبے تھے ان پہ نہیں ملی ہے, جو ان کی آن لائن لائبریریز ہیں ان میں نہیں ملی ہے, پی ڈی ایف میں بھی نہیں ملی ہے. بھائی کیوں نہیں ملتی ہے؟ اچھا, یہ پڑھ کے آپ کو کوئی فائدہ ہوا, کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو جب ابھی وہ جو پہلا کلپ آپ کو سنایا تھا وہ کیا تھا کہ ایک انقلابی کارکن کو اپنے گرد و پیش اور حالات و واقعات سے باخبر ہونا چاہیے. اگر تنظیم اپنے لوگوں کو باخبر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب کسی ایجنڈے کے تحت نہیں کر رہی نا. تو وہ ایک قرآنی تبلیغی جماعت کے طور پر راضی ہے. یہ سوچ بنے, یہ فکر بنے, اس کی طرف وہ اپنے لوگوں کی تربیت ہی نہیں کر رہی, یہ سوچ ہی نہیں دے رہے. باقی باتیں بہت ساری ہیں, وہ لگیں تو میں نے اگر وہ 30 گھنٹوں میں بیان کی ہیں تو یہاں میں 30 منٹ بھی لگاؤں تو زیادہ ہے.
اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے پھر وہ آپ مل جائیں گی. میں نے موٹی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ چیزیں آخر کیوں پس منظر میں چلی گئی. بہت سی علامات ہیں, بہت سی نشانیاں ہیں جو آپ اگر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. بس اس وقت اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی میرا سوال ہے مور پھر ڈاکٹر صاحب کی فکر کے حوالے سے ٹھیک کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر یہ ہے یا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی سیاسی جماعت میں نہ حصہ پارٹیسپیشن کریں کے الیکشن میں, نہ ان کی کوئی ورک کریں کسی کے بدر بننے کے لیے. اگر ایسا کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ہم اپنی دعوت نہیں پہنچا پائیں. پر مقصد سے ہفتے کے علاوہ یہ کہ ہمارے حریف ہو جائیں کہ وہ تو حریف ہوں گے تو پھر وہ ہم کو تنقید کریں گے, ہماری بات سننے کے کیا بھی. اچھا اب یہی والی بات جو ہے اگر کسی سیاسی لیڈر پہ ہم اگر تنقید کریں گے تو اس کے کارکنان جو ہے ہماری بات سننے پسند ہی نہیں کریں گے, تو ہماری دعوت تسلی پہنچ پائے گی. تو لے کے یہاں پہ جو ہے ایک مخصوص جو ہے سیاسی لیڈر جسے عام طور پہ ہوتی ہے کوئی یہ تو ہے وہ تشویش کا باعث ہوتے پکیے اور ہماری دعوت پہ رکاوٹ کا باعث کیے. جی بالکل ٹھیک. میں آپ ان کے سوال کو اور آسان کر دیتا ہوں. وہ مخصوص مطلب عمران خان ایسا ہی ہے نا. اچھا دیکھیں, آپ نے پہلی بات بھی بالکل ٹھیک کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر الیکشن میں حصہ لیں گے تو ہم حریف بن جائیں گے. تو الیکشن میں حصہ لیں گے تو حریف بنیں گے نا. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا حصہ ہے تنقید کرنے کا, ڈاکٹر صاحب نے زوردار تنقیدیں کی ہیں اپنی زندگی میں سیاستدانوں کے اوپر. یہ ڈاکٹر صاحب ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کو منافق بھی کہا ہے, جھوٹا بھی کہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بھی تھے جنہوں نے ان کو فاسق و فاجر بھی کہا ہے. آئی جی آئی کو جب بنی تھی آئی جی آئی تو یہ آپ کو یاد ہے اس وقت 1988 کس کس کو 1988 کا الیکشن یاد ہے؟ تو یہ کفر اور اسلام کا الیکشن تھا. پیپلز پارٹی گویا کفر تھا اور آئی جی آئی گویا اسلام تھا. ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں یہ کہتے تھے یہ آئی جی آئی در حقیقت آئی ایس آئی ہے, اور یہ دونوں سیکولر ہیں. جیسے پیپلز پارٹی سیکولر ہے ایسے ہی یہ جو توئی بھی ہوتا تھا اس وقت آئی جی آئی میں, اور یہ نواز شریف بھی تھا, یہ بھی سیکولر ہے. فرق کیا ہے, ان کے اوپر مذہب کا لبادہ چڑھا ہوا ہے, وہ بالکل اریاں سیکولر ہیں, یہ اندر سے سیکولر ہے. اور آخری جملہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. اس پہ پتہ کیا ہوا تھا دعوت کا فرق میں آپ کو بتاؤں. اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں. میثاق ایک رسالہ نکلتا تھا, حکمت قرآن نکلتا تھا, ندا نکلتا, ندا خلافت بعد میں بنا, یہ پہلے ندا ہوتا تھا. یہ پلندوں کے پلندے لوگ واپس کر دیتے جب جاتے تھے نا آگے. جو مذہبی طبقہ یہ ہمارا پڑھتا تھا وہ لینے سے لوگ انکار کر دیتے, واپس آتے تھے. دعوت میں فرق پڑتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب پھر ڈنکے کی چوٹ یہی کچھ کہتے تھے, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت تو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھرپور مہم چلائی, دیندار لوگوں نے. 10 سال کے بعد ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو اس وقت ان کا حصہ تھے. دوسرے دن ہی لوگ بھی کہہ رہے تھے. میری بات کی سمجھ آ گئی نا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بے لاگ تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہے ہیں. اب آ جائیں ہماری بات پر. ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, ہم الیکشن میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتے کہ فلانے کو ووٹ دو. آپ نے میری زبان سے کوئی نواز شریف کی تعریف سنی ہو؟ ٹھیک ہے, زرداری صاحب کی سنی ہو, اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میں نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ کوئی 5 سال پہلے میں نے یہ بات لکھی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ میں نے ان کی تعریف کی ہے. میں نے تو یہ بتایا یہ مولانا کم ہے, سیاستدان زیادہ ہیں. اگر آپ میری بات پر غور فرمائیں تو میں نے یہ بات کہی ہے. اب میں اس کی وضاحت سوشل میڈیا پہ کروں تو میں نے جو بات کہی ہے اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا.
اب اگر اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے ان کی تعریف کر دی ہے تو پھر یہ اس کے سمجھ کا قصور ہے، میرے بات کا تو قصور نہیں ہے۔ ہاں میں عمران خان پہ بہت شدید تنقید کرتا ہوں، ان سے زیادہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے۔ آپ کو زرداری صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں تو پتہ ہے نا یہ کیا ہے۔ عمران خان کو آپ نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو میں نے آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہے، اس لیے مجھے زیادہ تنقید کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں صرف آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، ہمارا سارا جو بھی ایک یہ سمجھے جس کے دل میں کوئی تبدیلی کی خواہش ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان تبدیلی لے کے آئے گا۔ تو اصل میں یہ وہ تھے کہ جنہیں سمجھ آنی تھی تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا تھا، تو میرے بندے تو عمران نے اغوا کیے ہیں، نہ نواز شریف نے اغوا کیے ہیں، نہ زرداری نے اغوا کیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں لینے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوں پیاز، جو آلو خرید رہا ہے میرا اس سے کوئی جھگڑا ہے، جو مولیاں خرید رہا ہے اس سے میرا کوئی جھگڑا ہے، جو پیاز خریدے گا میرا اس سے جھگڑا ہے نا، میرا کمپٹیشن اس سے آئے گا نا۔ میں پیاز لینے گیا ہوں، یہ لوگ ہیں ادھر معاشرے میں، یہ جاگیرداروں کے ساتھ ہے، یہ سرمایہ داروں کے ساتھ ہے، اس نے تو میرے ساتھ آنا ہی نہیں ہے، وہ تو میرا مخاطب ہی نہیں رہا نا۔ پھر میرے ساتھ کون آئے گا؟ جس کے اندر تبدیلی کی خواہش ہے وہ آئے گا میرے اندر۔ صحیح۔ اس کو کون لے گیا؟ نواز شریف نہیں، زرداری نہیں، عمران خان۔ اب آپ کو سمجھ آئی میری تنقید کی؟ اچھا اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں ایک طبقہ پورے ملک میں ہر طرف رہا ہے جو ملک کا مخالف رہا ہے، بنتے وقت بھی مخالف تھا، بعد میں بھی مخالف رہا ہے۔ اس میں ایک تو مذہبی طبقہ بھی تھا، بنتے وقت ہی مخالف تھا، بعد میں بھی مخالف رہا۔ سارے مذہبی نہیں، ایک مخصوص گروہ رہا ہے بیچ میں، اور ایک قوم پرستوں کا طبقہ۔ وہ قوم پرستی سندھی قوم پرستی ہو، وہ پختون قوم پرستی ہو، وہ پنجابی قوم پرستی ہو، وہ بنگالی قوم پرستی ہو، وہ مہاجر قوم پرستی ہو، جو بھی قوم پرست ہوگا وہ اس کے اندر ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ لازمی ہوتا ہے۔ یہ جو اینٹی اسٹیٹ تھے پہلے ہی سے اینٹی اسٹیٹ تھے، یہ عمران خان کے دور میں عمران کے ناقد تھے، عمران کے ساتھی نہیں تھے۔ لیکن جب عمران خان نے اینٹی اسٹیٹ سٹانس لیا تو یہ سارے عمران خان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ عمران کے ہمدرد نہیں ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ہمارے مطلب کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ اصل میں اینٹی پاکستان تھے، جیسے طالبان ہے۔ اس کے آگے ایک اور طبقہ ہے، وہ طبقہ ہوتا ہے جسے صرف سوشل میڈیا نے زبان دی ہے، اس سے پہلے اس کے پاس زبان ہی نہیں تھی، جو سامنے منہ پر آ کر جرأت سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب آگے پیچھے ہوتے ہیں نا تو بہت باتیں کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب سامنے آتے بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی ہوتے تھے۔ اب اس زمانے میں آ کے کیا ہوا کہ جو اس طرح کا آدمی ہے نا، اس نے صرف سوشل میڈیا پہ لکھنا ہے، فیس بک پہ لکھنا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ وہاں لکھ دیتا ہے، گالی ہو، گندی بات ہو، جو بھڑاس ہو، وہ سوشل میڈیا پہ نکال دیتا ہے۔ یہ شخص سامنے آ کے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نیگیٹو سوچ کے مالک لوگ، بیمار ذہنیت کے لوگ، یہ بھی سارے، چونکہ وہ بھی گالی دیتا ہے، یہ بھی گالی دیتے ہیں، یہ بھی سب ایک ہو گئے۔ اب جب آپ معقول بات بھی کریں تو یہ گالی گلوچ پہ آتے ہیں۔ اب میں آپ کو یوں بتاؤں کہ مثلا میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کی ہے، آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہوگی، اسی طرح کے لوگ آپ کو کلپ بھیجیں گے کہ آپ اس آدمی کے ساتھ چلتے ہیں، اس نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے شاید ہی کبھی مجھ سے ڈائریکٹ سنی ہو، اکثر و بیشتر کسی نے آپ کو بھیجی ہوگی، دیکھیں انہوں نے یہ پہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو، اب میں نے اتنی ساری، آج 2 دن ہو گئے نا یہاں پہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب فرض کریں کل ہماری باتوں میں ایک بات آئی تھی، بھئی یہ ملک جرنیلوں کا ہے، آئی تھی نا؟ اب وہ بندہ صرف ایک کلپ نکالے،
صرف ایک کلپ نکالا ہے. اس کو وہ غلط میں نہیں کہا ہے, یہ تو نہیں کہ میں نے نہیں کہا, میں نہیں کہا ہے, لیکن وہ بھیجتے ہیں آپ کسی فوجی کو, تو وہ کیا کہے گا, میں کون ہوں, اینٹی اسٹیٹ ہوں. ابھی ہم سارا مقدمہ کیا لڑتے رہے اسٹیٹ کا, اس ایک کلپ سے کیا ثابت ہوگا, اینٹی اسٹیٹ. تو جب آپ کے پاس ایک 1.5 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی گفتگو میں سے کوئی آدمی شرارتاً ایک کلپ بھیجتا ہے جس حصے میں ہم نے ایک مخصوص بات کی ہوتی ہے, آگے جا کے ہم نے اس بات کو کیسے اس میں فٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی بات, یا پیچھے سے ہم نے تمہید کیا باندھی تھی اس بات کے وہ بھی آپ تک نہیں پہنچی, تو وہ پھر ایک خاص جو ہے نا وہ بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں نا ذہن, کہ بھئی یہ تو ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز وائرل ہوتی ہے وہ ایسی چیز وائرل ہوتی ہے. اب کوئی گھنٹے کی تقریر تو کوئی نہیں سنے گا, 1.5 گھنٹے کی تقریر کوئی نہیں سنے گا. اچھا آپ نے 1 منٹ کا کلپ ہے جس میں آپ نے نماز کی فضیلت بیان کی ہے وہ کوئی نہیں سنے گا, اور جس میں آپ نے کسی کی جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ چھنڈ پریڈ کی ہے وہ سب سنیں گے. تو وائرل بھی وہی ہوتا ہے, آپ تک پہنچایا بھی وہی جاتا ہے, تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے گویا ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, بیچ میں یہ جیسے آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں, کبھی نمک مرچ کی جگہ پہ کی حد تک یہ بھی آ جاتا ہے, وائرل یہ چیز ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ بات اپنی جگہ پہ ہے, میں اسے جو ہے نا یہ میں اپنے جو بھی میرا سامان ہے اس کا ڈاکو سمجھتا ہوں, باقی ملک کے ڈاکو ہیں, وہ میرا ڈاکو ہے. اور یہ ہر 10 سال 15 سال کے بعد ایک ایسے کرزمیٹک لیڈر پیدا کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ, کہ جیسے ہوتا ہے نا میگنیٹ کے ساتھ سارا لوہے چون لگ جاتا ہے, تو جو اس طرح کے نوجوان ہیں, انقلاب نوجوان لاتے ہیں, ان نوجوانوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسا ڈمی لیڈر ہمیشہ کریٹ کرتے ہیں. آپ کو شاید میری بات اچھی نہ لگے, بھٹو صاحب بھی اسی طرح کے تھے, وہ بھی انہوں نے ہی تیار کیے تھے, ان کی بھی تقریر بہت جوشیلی ہوتی تھی, ان کے لوگ بھی اسی طرح گالیاں دیتے تھے, انہیں جیالے کہتے تھے. ہاں کراچی والے بھی تھے, بھائی جان بھائی صاحب, وہ بھی یہی کام تھا. کراچی سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والا شہر تھا. کوئی ملک میں تحریک چلتی تھی سب سے پہلے کراچی سے چلتی تھی, آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا نہیں, وہ ایم این اے کی تحریک ہو, کوئی تحریک ہو, سب سے پہلے کراچی سے اٹھے گی. جب سے الطاف بھائی صاحب آئے کراچی سے ملک گیر سطح کی کوئی تحریک نہیں اٹھی. تو یہ باقاعدہ اس طرح کی پرسنالٹیز تیار کر کے جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. 10-15 سال تو نوجوانی کے ہوتے ہیں, اس کے بعد بندہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے, پھر وہ سیانہ ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی ادھر سے نکل کر اسی طرح کی جماعت میں شامل ہو کے باقی زندگی کے دن آرام سے گزار دیتا ہے. پہلا سوال. سر یہ آپ کی بات اس لحاظ سے تو وہ ہو رہی ہے, لیکن ایک کہتے ہیں نا غلط العام صحیح پرسیپشن کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلپ عمران خان کی ہم نے دیکھی کہ سب پپیٹس ہیں نا, تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ پپیٹس تقریر کرتا ہے تو وہ خود ہی اس کو قابل بناتے دیتے ہیں. ایک میں نے دیکھی کہ اس کا جو ATC تھا اس نے وہ قابل بنا کے رکھا تھا, تو جیسے ہی عمران آیا بقیر کرنے کے جو کاغذ جو پوچھی نے رکھا تھا اسے اٹھا کے ایسے کیا. جی ادر بھائی کہ میں اپنی بات کروں گا, تمہاری بات ایک عوام میں اس کی ایک اتنی لکتی ہے کہ پہلے اس وقت کیا ہے, پوری فوج عمران کو گالیاں دے رہی کیونکہ انہوں نے اس کو پک کیا ہوا ہے, سرداری اس کو گالیاں دے رہا ہے, شہباز شریف ساری گالیاں دے رہی, اور عوام ان سب لوگوں سے نفرت کرتی ہے. چاہے عمران میں کچھ برائی بھی ہو لیکن ان کی نفرت اتنی بڑی ہے کہ جس کو یہ برا سمجھتے ہیں لوگ اس کو کلا اس وجہ سے سمجھتے ہیں, نہ اس وجہ سے کہ عمران خان میں کوئی چاہیے ہو. اب ہم اتنے بڑے تھارے کے مخالفت کر کے اور بجائے کہ جو یہ پپیٹ تیار کرتا ہے اس کو آگے کریں, ہم پپیٹ کو بچ کہتے ہیں یہ پپیٹ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسیپشن ہماری جو ہے وہ اس طرح سپی میں ہم لوگ ڈال رہی کر لے. تو ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اب دیکھیں ہمیں کام بھی کرنا ہے اور لوگوں کو متاثر بھی کرنا ہے, لوگوں کو لانا بھی اپنے پاس. اگر ہم ہارے کے بالکل اپوزٹ چلیں گے تو پھر ہمیں کام میں اپنی تبیق ہوگی. تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس موقع پر ذرا احتیاط کریں. اس وقت یہ جو آدمی ہے پورے پاکستان میں
ان سے نفرت کی وجہ سے یہ پیور بند ہوا ہے، فوجیوں سے، زرداری سے، پیپلز پارٹی سے، سب سے، تو ان سے یہ سب کو گالیاں دے. اب زرداری سر جی ایک منٹ میری بات سنیں. یہی فوج تھی نا جو باجوے کی فوج تھی، باجوے کی فوج، باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ، ہاں ٹھیک ہے، اسی کے بوٹو پہ پاؤں رکھ کے یہ اقتدار میں آیا تھا. اس وقت یہ فوج بری نہیں تھی کیا؟ ایک منٹ، یہی لوگ اس وقت اس فوج کو، اس باجوے کو قوم کا ابا کہتے تھے. یہ پرسپشن درست نہیں ہے کہ یہ لوگ فوج کے مخالف ہیں. یہ فوج آج اگر عمران خان کو واپس لے آئے تو اسی فوج کو یہ سر پہ بٹھائیں گے. اصل میں یہ میری بات سمجھیں، جس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ان کا دیوتا ہے، اس کا یہ جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کی فرض کریں آپ یہ بات کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا یہ کھاتا پیتا ہے اور اس کا یہ وہ اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو آپ نے عمران خان کی توہین کر دی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کوئی ایک حرف اگر آپ اس کے اوپر اس تنقید کا استعمال کر دیں تو یہ اچھل کے آپ کو جو ہے نا وہ سیدھی ٹکر مارتے ہیں، گالیوں پہ اتر آتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو بہت آپ حماقت کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے. میری بات سنیں، مجھے کیوں آپ دیوتا سمجھتے ہیں؟ اور میرے منہ پہ آپ کہیں مجھے دیوتا سمجھتے ہیں تو میں برداشت کروں تو میں بھی بے غیرت ہوں. میری بات سمجھیں، یہ ان کے ورکرز کو ان سے محبت ہے. دیوتا کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ نہیں سمجھی. اللہ سمجھ رہے ہیں، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک بات سنیے سر، اصل میں بات یہ ہے اگر وہ یہ نہیں سمجھتے مجھے بتائیں اس میں غلطی کیا ہے، ایک بات بتائیں جو اس میں غلط ہے، اور میں اگر بتاؤں گا تو وہ میری جان کھانے کو آ جائیں گے. یہی تو اللہ سمجھنا ہے. اچھا سر ایک دکھا دے نا کہ سب کچھ پیچھے سے امریکہ کرتا ہے، اتوں کو ہٹانے والا امریکہ، فوج اس کے کہنے پہ یہ اور مولوی کرتے ہی. جب اس نے کہا ایبسولوٹلی نہ کہ امریکہ کو کھڑا ہو گیا، اس نے جواب دے دیا، اس نے فوج کو عملی کر دی، اس کے خلاف مولوی نکل گئے، ایجیٹیشن کی اس کو اندر کر دیا. تو اکثر یہ ہے کہ اس وقت عوام اس کے فیور میں ہے. میرا احتیاطاً میں یہ کہتا ہوں ایز اے ممبر شعبان مسلمین کہ ہم ذرا اس معاملے میں تھوڑے سے شلے ہو. سر جو تجویز ہے یہ علیحدہ دیں، ابھی سوال کریں. میری بات سنیں ایک منٹ. مجھے آپ کے مقدمے ہی سے اختلاف ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یہ دیکھیں یہ بیانیے ہوتے ہیں، یہ پراپیگنڈے ہوتے ہیں. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا جیسے آپ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ تنظیم اسلامی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کریں گے، میں کہوں ایبسولوٹلی ناٹ، اور میرے جو ہے نا جو مجھے دیوتا مانتے ہیں وہ کہنا شروع کر دیں اس نے تنظیم اسلامی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. میں نے تنظیم اسلامی کو تو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. میری بات سمجھیں، یہ ایک یعنی پیسے دے کے ایک انٹرویو ہوا اے بی سی نیوز کے، کیا نیوز تھا اس کے اوپر، اس کے اینکر نے پوچھا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے؟ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس نے اب لوگوں نے بنا دیا اس نے امریکہ کو جواب دے دیا ایبسولوٹلی ناٹ. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. امریکہ افغانستانی سے چلا گیا، اسے اڈے کیا چاہیے؟ نہیں ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نا. اگلی بات سنیں. یہ ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے سارے پی ٹی آئی والے یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹرمپ جیتے گا؟ اس کی مہم نے چلا رہے تھے کہ ٹرمپ جیتے. کیوں؟ وہ آ کے عمران خان کو رہا کروائے گا. یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. ہاں یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. اگلی بات سنیں. انہوں نے امریکہ میں لابیاں نہیں ہائر کی پیسے دے کر کہ ہماری مہم چلاؤ امریکہ میں؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. سر جی تو مجھے پتا ہے نا، آپ اس لیے میری بات سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ بیانیہ بناتے جھوٹ گڑھ کے. دیکھیں جو دجال ہوگا اس کے ماتھے پہ کاف ہاں راہ لکھا ہوگا، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. تو اس کی گرفتار یہاں ہو رہے ہیں امریکہ اور ایک سیکنڈ سے مجھے پوری کرنے دیں. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. جھوٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا، لوگ سچ کو جھوٹ سمجھیں گے اور جھوٹ کو سچ سمجھیں گے. تو سوال یہ کہ مریم، شہباز شریف، نواز شریف کی سرداری
آپ ان سب سے عمران خان کو برا سکتے ہیں. ایک منٹ سر جی میری بات سنیں. میں نے ابھی کیا بات کی؟ ابھی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ چور ہے. اس کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نجات دہندہ. مجھے ان پر ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس کو ان سے امید ہے؟ دوسرا یہ کہ جیسے کہا گیا کہ تنظیم اسلامی نے یو ٹرن لے لیا. اب لازم اس میں کوئی شک نہیں، ڈاکٹر صاحب نے جس دن بنیاد رکھی کلاس پر ہوگی، لازم اس میں جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی اخلاص کی نیت پر شریک ہوئے. لیکن ایسا مرحلہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انقلابی جماعت آ جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پہلا درجہ کوثر علیہ برزت وہاں پہنچتی نہیں، تو اس کو یعنی آگے یو ٹرن بندہ تبھی لیتا ہے کہ آگے کوئی رکاوٹ آ گئی، اب نہیں جا سکتے، ابھی آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. یہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے ساتھ جماعت میں جڑے پھر آگے جا کے وہی عالم برزت پہنچے گی، پھر ہمارا بھی یو ٹرن ہو جائے. یہ بھی مسئلہ ہے. اور ہم دوسرے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یا دوسرے وہاں کے جو بھی انقلاب آئے، پہلے ہم نے بنگلہ دیش کی ان نوجوانوں کو ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو وہاں پہ جو انقلاب برپا. آپ بنگلہ دیش کی مثال نہ دیں، پہلے اس سوال کا جواب میں دے لوں، وہ بعد میں آتے ہیں. دیکھیں، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ نہیں میں یو ٹرن نہیں لوں گا تو آپ یقین کر لیں، کر لیں گے تو غلط کریں گے. مجھے خود کیا پتا ہو سکتا ہے میں لے لوں. میں تو خود اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. میں کوئی نبی ہوں کہ میں یو ٹرن نہیں لوں گا؟ تو ہو سکتا ہے میں لے لوں. تو میں اگر دعویٰ بھی کروں تو غلط دعویٰ ہوگا. تو آپ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کریں بھی تو ناسمجھی کا مطالبہ ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. آپ جب خالص اللہ کی بات مان کر کسی پلیٹ فارم پر آئے ہیں کہ یہ وہ جو میں نے سمجھا ہے اللہ کا حکم، وہ یہ اسے پورا کرنے والے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ چلے، آپ کا میٹر آن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس دن تک آن رہے. بے شک ہم دھوکے بازی ہوں، آپ کا میٹر صحیح چلتا رہے گا. ہاں، اس دن تک چلتا رہے گا جس دن تک آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی ہمارے دھوکے کی. جو ہی آپ کو ہمارے دھوکے کی سمجھ آ جائے گی اس وقت آپ پر چھوڑنا فرض ہو جائے گا. اگر نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ اب تک تعلقات بن کے ہیں تو وہ پچھلا میٹر جو چلا تھا وہ بھی ریورس میں چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سارا کرپٹ ہو جائے گا. اس کو اگر بچانا ہے تو اب ہمیں چھوڑنا ہوگا آپ کو، کیونکہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا ہم دھوکے باز ہیں، اب آپ کو پتا لگ گیا کہ ہم دھوکے باز ہیں. اب آپ چھوڑ دیں. کوئی آپ میں ہمت ہے تو نیا شروع کر دیں، نہیں ہمت ہے تو کچھ جو دوسرا کچھ لگتا ہے بہتر اس کے ساتھ چلے جائیں. آپ کا میٹر چلتا رہے گا، وہ نہیں رکے گا. اکیلے بھی کھڑے ہو جائیں چلتا رہے گا، اور اسی رفتار سے چلے گا. آپ کا ثواب اسی طرح لکھا جاتا رہے گا. لیکن جب آپ پر عیا ہو جائے اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے مفادات کی وجہ سے نہ چھوڑیں، پچھلا بھی ختم. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس میں اگر یہ مجھے پتا ہے کہ میری لیڈرشپ دھوکے بعد نہیں ہے، سامنے ایسی رکاوٹیں آ گئی ہیں جس کی بنیاد سے انہوں نے اپنے اس کو نہیں روک لیا ہے، اور پھر وہ ریٹرن. ایک میری بات سن لیں. مثلا میرے سامنے رکاوٹ آ گئی، آپ میرے ساتھی ہیں، دست و بازو ہیں، تو میرے سامنے رکاوٹ آ گئی، میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اسے روکنا چاہیے، فریز کرنا چاہیے، کیپ کرنا چاہیے، یا یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا آپ ساتھی ہونے کے اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ میں آپ کے سامنے اس رکاوٹ کا ذکر کروں اور مشاورت کے ساتھ یہ بات طے کریں کہ ہم نے یہ فریز کرنا ہے، کیپ کرنا ہے، یو ٹرن لینا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے مشاورت میں کریں تو دھوکے بازی نہیں ہوگی، مشاورت کے بغیر کریں تو دھوکے بازی ہو. بے شک میں کتنا ہی مخلص کیوں نہیں ہوں، میں نے آپ کو سبز باغ کوئی اور دکھایا ہے، گاڑی کہیں اور روک دی ہے. بندے تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا، اور اپنی مرضی سے روک دیے، آپ سے پوچھے بغیر روک دیے. یہ تو میرا حق ہی نہیں تھا. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی وہ آپ کو میں نے بلایا تھا، ہم نے جانا تھا وہ یعنی ملتان. مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے ہمارا سکھر ختم ہے، ہم سکھر کھڑے ہو گئے ہیں، ملتان نہیں جائیں گے. اب بیٹھے رہنا ہے تو آپ کی مرضی، تو نکل کے جانا ہے تو آپ کی مرضی. تو یہ میں کم از کم میں نے دھوکہ نہیں دیا. دیکھیں میں آپ کو وہ ادھر بٹھا کے دھوکہ دوں
کہ جی بھائی نہیں ہم ملتان پہنچ جائیں گے تو یہ غلط بات ہے. سر انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا نا, نے بھی سوال نہیں ہے. پھر ان کے بعد آپ کا نام. آپ کا جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ کافی ٹھیک ہے اور اس میں کافی وزڈم شامل ہے. ابھی جو ہمیں جو انفارمیشن پہنچتی ہے مطلب پلیٹ فارم پہ, سب سوشل میڈیا ہو یا ایکس وائی زیڈ کچھ نہیں ہو, تو کون سے ایسے پیرامیٹرز ہوں جس کے تحت ہمیں انالیسس کرنی چاہیے کہ یہ بات کہاں تک کیسے ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کس طرح سے ہمیں بینگ شعبان مسلم کے ممبر ہونے کے ناطے سب کو کس طرح کو ایسے پیرامیٹرز ہوئے جس پہ ہم انالیسس کریں, جیسے آپ انالیسس کرتے ہیں پر آپ کی جو علم کا جو پرپسی ہے, آپ کی جو اسٹڈی ہے, نالج ہے, میں کون سے ایسے پیرامیٹرز رکھنے چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز صحیح ہے, غلط ہے. اچھا, یہ سوال جب بھی مجھ سے ہوتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں. اصل میں چیزیں یہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اعمال شعوری ہوتے ہیں, پروسیس شعوری ہوتے ہیں, بعض پروسیس غیر شعوری ہوتے ہیں. مطلب تھنکنگ پروسیس ہے ایک, آپ چیزیں سوچتے ہیں تو اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ مطلب 2 ہے, آپ کو پتہ ہے یہ 2 ہے, یہ ایک اور 2 کی ویلیو ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ 2 کی ویلیو, آپ نے پتہ ہے میں نے ان کو ضرب دینا ہے یا جمع کرنا ہے, جو بھی ہے یہ آپ پر کلیئر ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں نا کہ وہ جو آپ دیکھے بغیر 2 + 2 4 کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اس کا شعور اور ادراک بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ ایسی وہ تیز رفتار عمل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس میں شعور کی سطح سے میں جو بھی آپ اسے سمجھیں. اب یہ تعلق رکھتے ہیں عادت سے. عادت بچپن سے ہوتی ہے, کوئی مزاج اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا, سننے کا, سوچنے کا, سوال کھڑا کرنے کا. بچپن سے ہی بےزتی ہوتی آئی ہے. ایسی بات پوچھ لینا, بزرگوں سے پوچھ رہے اور کوئی نہیں پوچھتا تو بےزتی ہونی ہے. تو اب میں بچے بھی ہیں, کیا پوچھو, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, تو میں نے پوچھ لیا. اب اس پہ جو درگت بننی تھی بنی. خیر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عادت مزاج وہ ہوتا ہے بچپن سے چل ہوتا ہے سوال کھڑا کرنا, تو وہ کرتے کرتے آپ کی ایسی عادت بن جاتی ہے, یعنی ذہنی قوا ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کی وہ اینالیٹک جو وہ کیپیبلٹی ہے نا وہ بہت تیز رفتار ہو جاتی ہے. تو جو چیزیں مطلب مجھے ایک چیز کی سمجھ بہت جلدی آتی ہے, سمجھانے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے, پھر میں اب سمجھاؤں گا کیسے, اس پہ میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے. سمجھ آنے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی سمجھانے کے میتھڈ کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے. تو اب میں آپ کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کریں تو جس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے نا صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. کم از کم اتنا یہ کریں کہ جو معلومات آپ کو یہ سوشل میڈیا, یہ جو بھی جتنے چینلز ہیں نا یہ معلومات کے, یہ کوئی بھی قابل اعتبار چینل میں ہے. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا, کم از کم یہ اصول تو بنا لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس آئی, آپ کسی سے ڈسکس کریں کہ بھئی یہ چیز آئی ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, شک کی نظر سے دیکھیں اسے, کریٹیکل انالیسس اس کا ضرور کریں. یہ کرنے سے آپ کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اب یہ جو سینس کا لفظ ہے نا, اس کو یہ ہے وہ چیز جو میں نے وہ ساری بات آپ کے سامنے, آپ کی جب سینس بنتی ہے, سینسر کر لیتے ہیں نا آپ کسی شے کو, تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ دیکھیں اب ایک بندے کو ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, اسے بتاتے ہیں بھئی یہ ایکسیلیٹر ہے اس کا یہ کام ہے, یہ کلچ ہے اس کا یہ کام ہے, یہ جو ہے نا وہ بریک ہے اس کا یہ کام ہے, یہ ہینڈ بریک ہے اس کا یہ کام ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے اس کا یہ کام ہے. یہ سارا اسے ہم پیپر پہ سکھا, اس کے بعد اسے بٹھاتے ہیں. جب وہ اسٹیئرنگ کی طرف مڑتا ہے تو ایکسیلیٹر کو بھول جاتا ہے, جب ایکسیلیٹر کی طرف مڑتا ہے تو اسٹیئرنگ کو بھول, یہ سارا اس کے ساتھ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کو جب ایک طرف ہوتا ہے اس کا ذہن سارا ادھر چلا جاتا ہے. اب یہی بندہ جب پریکٹس کرتا ہے 2 مہینے کے بعد یہ سارے کام بیک وقت پرفیکٹلی کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ بیک مرر پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, فرنٹ پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پہ بھی, لیفٹ سائڈ پہ بھی, ہر شے اس کی پرفیکٹ ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی کہے سمجھاؤ تو یہ کیسے سمجھائیں گے؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, ٹھیک ہے نا, تو یہ پریکٹس سے ہوتا ہے.
تو ہم اصل میں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے. میرے پاس ایک معلومات آئی, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, نہ میں نے ذہن کو کوئی تکلیف دی, نہ میں نے اپنی کوئی نیند خراب کی, نہ میں نے اس کی تحقیق کی, بس اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا. اب میں نے اس کے اوپر کوشچن کھڑا کیا تو میری بس کمفرٹ تو گیا. اس کی قیمت ہے نا جو ادا کرنی پڑتی ہے. پیٹ بھی خراب رہتا ہے, کوئی مختلف مسائل میں بندہ گرفتار رہتا ہے, کیونکہ دماغ کو ہر وقت زیادہ خون چاہیے, کیونکہ آپ کی سوچنے والی چکی چل رہی ہے, تو باقی اعضاء کو کم جائے گا. تو یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عادت بنائیں گے تو تب جا کے وہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے, وگرنہ سینس نہیں ہوتا. اچھا, یہ جیسے ڈرائیونگ والی مثال جس کو سمجھ نہیں آتی نا, تو اس کے لیے یہ اب دیہات ہے نا, تو آپ نے اگر وہ گائے یا بھینس کی جو ہے نا وہ دودھ نکالا ہو تو اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ اگر وہ دیکھیں, سمپل سا کام ہے, بھینس کا تھن ہے, اس کو مٹھی میں پکڑنا ہے, اس کو دبانا ہے تو دودھ نکلے گا. آپ اپنی ساری جان کا زور لگا لیں, نہیں نکلے گا. اس میں بھی ٹیکٹس ہے, اور بہت ہلکی سی ٹیکٹس ہے, وہ سارا اس انگلی کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جب آپ کو اس کی سینس ہو جائے گی تو آپ پتہ نہیں باتیں بھی کر رہے ہوں گے, ساتھ موبائل پہ فلم بھی دیکھ رہے ہوں گے, ساتھ دودھ بھی نکالے جا رہے ہوں گے, آپ کو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اب آپ کہیں گے یہ مجھے سکھا دو, تو میں ادھر بیٹھ کے نہیں سکھا سکتا, وہ بھینس کے نیچے بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے. دوسروں کے حساب سے یہ جو انالیسس والا ہے وہ جب ہم لٹریچر کو زیادہ اسٹڈی کریں گے پھر بالکل, یہ دیکھیں پریکٹس کے اندر یہ ساری چیز شامل ہے. اپنے ایک خاص آپ کے وہ نظریات ہیں, خیالات ہیں, اس کو وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, اس نور سے آپ دیکھیں گے چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پہلے تو میں تھوڑی سی یہ تھا کر دیا پہلے ہی کوک کے بارے میں پوری سی بات کرنا چاہیے. تو میں شاید بلانا ہوں گی میں تو میں نے کہ یہ نبی تو مان لیجیے کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری سورہ انعام ہے, سورہ انعام میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ ہمیں اس کی موجودگی کا جو ہے وہ بتانا بھی پڑے گا ادارہ وہ یا سسٹم وہ, کیونکہ ہم بہت بڑا مقصد لے کے چل. اچھا سب تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے کی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان میں جو ہوا, جس نے بھی کیا وہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی بات ڈبل کے پن جو میرے آپ جیسے لوگوں کو بھون دیے گا ای میلے تو ہم سے جا کے ڈالیں اندر. تو زرداری صاحب جو ہے وہ فکر ہے, زرداری صاحب نے ذکر چلا کہ وہ فکر جس کو بھی گلے لگا تھا تو زیرو کر دیتا, اس میں گاسے دے رکھی. اسی طرح آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا, حالانکہ اسے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آج جو باہر نکل کے الیکشن لڑے نا, چاہے جنرل انتخاب ہوا تھا چاہے وہ ڈومیسٹک انتخاب, غریب ملنے کا کون سا بھی لے جائے گا وہ. میں نے جب کہ تو ایک کھری بات ہے تو اس کو یہ ڈر رکھا ہے. اچھا وہ جس صاحب نے جو ہے نا پاکستان جب بنا تھا تو اس ٹائم سے ہم جو ہے اداروں کے جو سربراہ آنے ان کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے خلاف بات کرتا ہے, وہ روم دیا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسرا ہم ماشاء اللہ پنڈس کا آواز سے تعلق رکھتا ہے, آپ کی آواز برادری اسٹون برادری ہے, اپنی بات بنوا سکتی ہے وہاں پہ. تو میں صحیح کہنا چاہ رہا تھا, شاید آپ کو اچھی نہ لگے کہ ہمیں اپنی موجودگی کا جو اداروں پہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی موجود ہیں, کہ ہم ایک جلسہ یا ایک گیدرنگ یا ایک اجتماع اس کی علاقے میں رکھ لیں, اور وہاں پہ جو ہے تھوڑی سی اپنے تقریر اچھا نہیں ایسی بات, خوشی ہوگی, میری بات سنیے, ہم بھی کوشش ہوں گے. اچھا میری بات سنیے, نہیں میری بات سنیے. اس آپ کی اس پوری بات کے پیچھے ایک ازمپشن ہے, مفروضہ ہے بلکہ, وہ یہ ہے کہ گویا ہم بات نہیں کرتے, یہاں آپ کے پاس کرنے کے لیے آ گئے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہاں پہ تو میرا دوسرا یا تیسرا دورہ ہے, اور میں 62 سال کا ہو گیا ہوں, اور میں غار سے نکل کے بھی نہیں آیا ہوں, کہیں پہلے موجود رہا ہوں, تبھی تو مجھے یہ سارے لوگ جانتے ہیں. دوسرا, میں نے ابھی پورا آپ کو قصہ سنایا, میں نے آپ کو مسجد کا سنایا, یہ پرویز مشرف کے دور میں گئی تھی. پنڈی میں ایک اور مسجد تھی, وہ میرا خیال ہے
11-12 میں شروع کی تھی وہاں جمعہ، خطاب جمعہ. تو میں نے کبھی کسی سے چائے کی پیالی بھی نہیں پی ہے، کسی سے ایک چوانی بھی نہیں لی ہے. جاتا اپنا خطاب کیا، واپس آ گیا. اچھا، یہ والی جو مسجد تھی نا، یہ بھی فوجیوں کے پڑوس میں تھی. وہ قریب کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی ادارہ تھا، مجھے نام بھول گیا، تو وہ سارے وہیں نماز پڑھنے آتے تھے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب باجوہ اور بھینس کا دور تھا. کرتے کرتے یہ مسجد بھی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو اور کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ یہی تھی ہمارا جو ادارہ ہے اس پہ چھاپا پڑا. قدرتی بات ہے میں وہاں پہ نہیں تھا تو بچت ہو گئی، لیکن یہ کہ بہرحال حملہ ہوا. اور بہت سی ایسی باتیں ہوئی جس میں جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے یہ جب پیچھے پڑتے ہیں تو ہر کمینی حرکت کرتے ہیں، جو صرف اٹھانے والی بات ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. کچھ کو اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ کو اٹھایا نہیں جا سکتا. جن کو اٹھایا نہیں جا سکتا، بہت بدنامی زیادہ کر رہا، انہیں اور طریقے سے مروڑا جاتا ہے. تو پہلی بار، اچھا بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک دفعہ میں نے باغ آزاد کشمیر میں جمعہ پڑھایا. باہر ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے شور ڈال دیا کہ یہ بندہ مولوی نہیں ہے، یہ راہ کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے زراب صاحب ملے، مطلب انہوں نے یہ بات ابھی بتائی. وہ بندہ فوت ہو گیا ایک اور، وہ سیاسی کارکن تھا، بہت بڑا مقامی سطح کا وہ لیڈر تھا، MNA بھی منتخب ہوتا تھا. تو وہ میں زراب صاحب کے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ درس قرآن وغیرہ ہوتا تھا، وہ کرتے تھے. تو اس بندے نے آ کے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا عزیز ہے. میں نے کہا نہیں، یہ راہ کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھے سمجھ آیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ تھوڑا وقت ساتھ چلے اور اس کے بعد یکدم غائب ہو گئے. تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے گھر سے جانتے تھے، میرے ماں باپ کو جانتے تھے، میرے بچپن سے جانتے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ میں راہ کا ایجنٹ نہیں ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح بھی لوگ مشہور کر دیتے ہیں. لاکھوں صاحب واقف ہیں ڈاکٹر تسنیم صاحب سے، آپ ان سے تصدیق لے لیجئے گا. یہ بالکل ابھی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے ایک آدمی کا میسج بھیجا. یہ کراچی کا بندہ ہے اور یہ پہلے جماعت اسلامی کی کوئی لیڈرشپ میں رہا ہے اور اب وہ PTI میں. نہیں، ڈاکٹر تسنیم صاحب کا کوئی دوست ہے، انہوں نے مجھے نام نہیں بتایا. ٹھیک ہے، میسج مجھے ان کا بھیجا. اس نے چونکہ ڈاکٹر تسنیم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو اس نے ان کو یہ بات کہی، ڈاکٹر تسنیم صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ جو خالد محمود عباسی ہے نا، آپ اسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. میں نے کہا آپ نہیں جانتے ہیں، یہ دہلی میں اردو کا پروفیسر تھا. اسے راہ نے جو ہے نا پاکستان میں بھیجا ہے. اس نے پہلے تنظیم اسلامی توڑی ہے، PTI توڑنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، راہ نے بھیجا ہے. اچھا، خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ ویسے تو ڈاکٹر تسنیم صاحب بزرگ آدمی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو، لیکن ایک اور خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ میرے گھر بھی گئے ہوئے تھے. جیسے اپنا لاکھوں صاحب بھی میرے گھر دیکھا ہوا ہے، تو وہ بھی میرے گھر گئے ہوئے تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. اگر میں چھپ کے غاروں میں کام کر رہا ہوں تو اس کا تو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بات بھی کر رہے ہیں بانگ دول کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں. باقی آپ اگر جلسے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم جناب وہ کوئی GHQ کے سامنے جلسہ کریں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ ذرا طاقت بڑھائیں، کیونکہ اس کے بعد جلسہ کرنے کے بعد یا تو آپ اقامت دین کریں گے یا یہ شہادت دین کریں گے، کچھ تو کریں گے. اس کے بعد پھر وہ کام تو باقی اور تو نہیں کر سکتے، یا صرف نعرہ لگا کے اور بس ایک جو ہے نا نیوسنس ویلیو بنا کے واپس آ جائیں گے. ظاہر ہے یہ تو مطلوب نہیں ہے. تو ہم نے کام کرنے میں آپ کو صاف بتاؤں، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری حکمت عملی سے ٹل جانے والی بات ہوتی ہے. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہو جائے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس سے آپ اگر بچنے کی کوشش کریں گے بھی، اس سے بڑی تقدیر میں پھنسیں گے. کرنی ہی نہیں چاہیے. مجھے اس بات کا پکا پتہ ہے.
اور مجھے بعض لوگوں نے کہا بھی کہ غلط کرتے ہو، میں نے کہا نہیں، یہی ٹھیک ہے، کیونکہ تقدیر کے معاملے میں انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کل میت فی عید الغسال، جیسے میت ہوتی ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں، وہ اسے ادھر موڑے یا ادھر موڑے، تقدیر آپ کے ساتھ جو کھیل کھیلے چپ چاپ برداشت کرو، اس لیے کہ تقدیر کا مقابلہ اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں پھنساتا ہے۔ یہ 2006 یا 7 کی بات ہے، میرے ساتھ جو معتمد تھے وہ فوت ہو گئے، تنظیم میں تھے ہم، تو معتمد جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب میں نے ایک نیا معتمد رکھنا تھا، 3-4 آدمی میرے سامنے تھے، جو بتا میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو رکھوں گا، ذہن میرا بنا، میں نے خواب دیکھا کہ وہ بندہ میری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ خلجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اندر داخل ہوتا ہوں، مجھے ادھر بٹھاتے ہیں دونوں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں خواب میں روتا ہوا دفتر سے باہر نکل جاتا ہوں، اور خواب تو بہت صاف ستھرا تھا، کوئی اس میں ابہام ہی نہیں تھا، بہت کلیئر کٹ خواب تھا، میں نے اسی کو بنایا، اور پھر وہ منظر میں نے بالکل اسی طرح دیکھا، وہی کرسیاں، وہی سب کچھ میں نے دیکھا، بس پھر میں روتا ہوا نہیں نکلا، مجھے تقدیر نے پہلے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے تقدیر کے معاملے میں آپ کا مجھے دوستوں نے کہا، یہ میں نے جس کو بھی یہ سنایا نا، اس نے کہا تم نے بیوقوفی کی۔ ایک بہت ہمارے ساتھی انہوں نے کہا میں ہوتا کبھی یہ نہ کرتا، اور میں کہا یار یہ اسی کی برکت ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے اللہ سے جھگڑا کیا ہوتا نا، تقدیر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوتی، اس سے بڑی مصیبت میں پڑتا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، جو لکھا ہوا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس سے بڑی مصیبت میں پڑیں گے۔ اور آخری بات، اس سے بری بات وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اتنا ناراض ہو جائے کہ آپ سے کام، یعنی مصیبت تو نہ آئے، آپ کو اس سے زیادہ چھٹی دے دے، اور یہ چھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مصیبت آخرت میں آئے گی۔ تو آپ مصیبتوں سے بھاگ کر مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو سارا سنایا، یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ساتھ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے یعقوب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگلی بات یہ بھی کہی کہ یہ بات نہیں ہے کہ یعقوب نے کوئی بیتوک کی بات کی تھی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والا تھا، یعنی جو وہ سینس کر رہے تھے وہ خطرہ موجود تھا، ایسا نہیں کہ وہ خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کی تدبیر سے وہ خطرہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کہ اگر آپ کو مان گیا نا، اب میں آپ کو قصہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے بڑا جو ہے نا غیر معمولی حلیے والا، وہ کونے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے، کافی دیر دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کوئی ان سے بات چیت کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی سمجھ جاتے ہیں یار یہ میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا، تو وہ سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے یہ کون تھا جو آیا تھا؟ کہتے ہیں یہ اسرائیل تھا۔ کہتے ہیں مجھے گور گور کے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میرا نمبر نہ لگا ہوا ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں، وہ اپنا وہ جو جہاز ہے نا اس پہ مجھے بٹھائیں اور کسی دور دراز جزیرے پہ پہنچا دے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ پلیز میری بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اسے جناب کہیں دور، کہیں ویسٹ انڈیز پہنچا دیتے، سمجھے جدھر بھی کہیں پہنچا دیتے۔ وہ ادھر جا کے اترتا ہے نا، لہجہ نہیں گزرتا تو ٹھک اسرائیل پہنچ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تجھ سے بھاگ کے آیا تھا، تو ادھر بھی آ گیا۔ اس نے کہا میں پریشان تھا، تجھے دیکھ اس لیے رہا تھا کہ میں نے جان تیری ادھر نکالنی ہے، تو بیٹھا ہوا ادھر ہے، کیسے اس لیے تھوڑا سا میں انٹرپلیس کروں تبکیر کے امام کے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے کی عمر بدلیے، لا یزید العمر الا البر، اور دعا مانگنے سے اس تبدیل ہوتی ہے، اور صدقہ میرے تبدیل میں لکھی پلائن ٹل جا۔ تو ایک تبدیل ڈائنامک بھی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ ایک تقدیر اٹل ہے جو نہیں ٹلتی، موت کی تقدیر۔ وہ جو عمر بڑھنا بھی ہے وہ برکت کے معنی میں ہے، وقت نہیں بڑھتا، برکت بڑھے، یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ وہ جو حیاتن طیبہ کا الفاظ آئے، حیات طیبہ حاصل ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 سال عمر تھی، تو اس میں آپ جو کام کر گئے لوگ 6200 سالوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اور ایک مثلا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، فرض کریں میں اس بندے کی جگہ پہ کسی اور بندے کو رکھ دیتا ہے نا،
تو وہ تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن تقدیر دوسرے راستے سے آتی جو اس سے مشکل ہوتا ہے، بدلی ہوئی تقدیر آتی. چلیں وہ آپ کے صدقے والی بات سے بھی میں قصہ سنا دیتا ہوں. چلے قصے آ گئے ہیں تو سنیں. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہی ایک بندے نے ریکویسٹ کی کہ آپ کو بہت سی بولیاں آتی ہیں تو مجھے جو ہے نا جانوروں کی بولی سکھا دیں. یہ جو گھر میں جانور رکھے تھے نا، یہ مجھے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، ان میں سے کسی کی بولی سکھا دیں. اور کہا بھائی تجھے فائدہ نہیں دے. تو انہوں نے کہا جی نہیں مجھے سکھا دیجئے، فائدہ نقصان میرا ہے، مجھے سکھا دیں. انہوں نے سکھا دیا. اب وہ گھر گیا نا تو کتا کہہ رہا تھا مرغے سے کہ میں تجھے کھاؤں گا. وہ کہتا ہے تو مجھے کیوں کھائے گا؟ کہتا ہے یہ ظالم آدمی مجھے روٹی نہیں دیتا، میں بھوکا ہوں، تو اب میں کیا کروں، تجھے کھاؤں گا. مرغا اسے کہتا ہے تو مجھے نہ کھا، اس کی بکری مرنے والی ہے، وہ مردار ہو گئی تو وہ کھا لینا. اب وہ مرغا وہ جو کتا راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ایک دن صبر کر لیتے، کل کھا لیں گے. اب یہ بندہ کسائی بلاتا ہے، بکری بیچ دیتے. دل میں سوچتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نقصان ہوگا، یہ تو مجھے فائدہ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا ہوتا یہ سیرن کا تو یہ بکری مردار ہو کے میرا ضائع ہو جاتی. اگلے دن جناب وہ کتا پھر مرغے کے سر پہ ہوا. مرغے نے کہا یار بکری تو اس نے بیچ دی ہے لیکن اس کی گائے مرے گی. اب اس کی گائے مرے گی، وہ گائے بھی بیچ دیتا ہے. اس طرح وہ مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہے. آخر میں مرغا کہتا ہے تو بے فکر ہو جا، اب ہم آزاد ہونے والے ہیں. کہتے کیوں؟ یہ مرے گا. اب وہ دوڑتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. انہیں کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا. انہیں کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اگر تو وہ بکری نہ بیچتا تو گائے بیچ دے. وہ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو تقدیر اس سے بڑی ہو کے آتی ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو جو آ رہا ہے اس پہ صبر کریں، اللہ اس کا بدل دیتا ہے، اس سے اچھا دیتا ہے. صدقہ کریں. دیکھیں اچھا یہ مصیبت آتی کیوں ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. یہ مصیبت آتی اس لیے ہے اللہ کو آپ سے محبت ہوتی ہے. جس سے اللہ کو محبت نہ ہو اس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی. پہلا نقطہ یہ سمجھ لیں، جس سے اللہ کو محبت نہ ہو اس پر کوئی مصیبت نہیں. عذاب آخرت میں آتا ہے. جس کو اللہ موڑنا چاہتا ہے اپنی طرف، اپنی یاد دلانا چاہتا ہے، اس کی رسی کھینچتا ہے. میرے بلا میری طرف آؤ، اس پر یہ مصیبت آتی ہے. اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ جو اس نے کیا ہے. گناہوں کا کفارہ خود دے دو صدقے کی صورت میں تو وہ نہیں آئے گا. یہ جبری معصول ہوتا ہے نا جو لیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے جاتے ہوئے معصول خود پے کر دیا، اوکے، نہیں کیا 11 ہو کے لگے گا. تو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپاؤ تو یعنی خود مصیبتیں مول لو، نہیں آئیں گی، آئیو ہی چلیں گی. آپ نے مصیبت دیکھی بریک لگا دی. وہ جو آپ نے جو بات کی تھی کہ نہیں آپ نے کی تھی کہ روکے نہیں کدھر گئے، آپ نے نہیں کی تھی، وہ دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے. آپ نے دیکھا آگے رکاوٹ آ گئی، آپ رک گئے، اب اس سے بڑی ہو کے مصیبت آئے گی. آپ اسے بڑھ گئے، وہ آگ بھی گلزار بن جائے گی. تو یہ باتیں سمجھ لیں کہ اچھا یہ مضمون کہاں ہے، یہ نہ سمجھیں کس سے ہیں. یہ مضمون سورہ نور کے آخر میں آیا ہے کہ اے نبی جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو کھسک جاتے ہیں کہ ہماری کہیں نمبر نہ لگ جائے یہ کام کرانے کے لیے. انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں ان کے اوپر کوئی فتنہ بھیج دے او عذاب علیم، یا اس کو بہت دردناک عذاب ان پر مسلط کر دے. تو اس کا مطلب ہے جو چیلنج آتا ہے نا، وقت کا چیلنج، وہی اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. اس سے جب آپ اعراض کر کے یا کنی کنارہ ہو کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی. سوال ایک شعر بھی کہا اس سلسلے میں، کبھی کے پابند ہے نفاقات کی لمدہ مووی کا پابند ہے لوگ کہاں ہے. بالکل جی. سر جیسے مطلب ہمارا جو میتھڈولوجی کے حساب سے ہمارا تراکٹ جو ہے وہ ہے ارب الروامی تیری، یہی ہمارا ہے. تو سر ہم سب زون اور زون کی سطح پر ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا ایک تو ڈائریکٹلی عوام سے، اور دوسرے کم
ہمارے گوشے کی جو تحریکیں ہیں، لائک یہ جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی یا اور اس طرح کی تحریکیں ہیں، ان سے ہم کم سے یا زیادہ جائے تو اور بدنی جماعتیں، اس سے کس طرح سے ہم اپنے جو ہے روابط کو فعال کریں اور عوام میں کیسے پینیٹریٹ. مطلب میں یہ فیل کر رہا ہوں، سب میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے فورم میں بیٹھے ہیں، لاٹو صاحب یہاں بیٹھے ہیں، صرف ہم نے 4 آدمیوں کے درس قرآن پہ اتنا کام سمجھ لیا. مطلب ایک وہ جو ہم تنظیم میں بھی یہ کہتے تھے کہ تنظیم کے رفیق کو سراپا دائی ہونا چاہیے. بھائی دائی ہونے کے لیے تو آپ کو مدرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. تنظیم میں بھی یہ بات کہتے تھے. اور یہاں پر چونکہ یہ نظام العمل والی جماعت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جب نظام العمل بنے گا تو دیکھیں گے. یہاں پر یہ ہے کہ دعوت کے مرحلے میں ہر شخص کو ادا کی اللہ تعالیٰ آپ کی ہم نے دروس میں یہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے. اگر نتیب صاحب 10 کی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں لیکن رفیق 100 کی اسپیڈ سے دوڑ سکتا ہے، تو نتیب صاحب اپنی 10 کی اسپیڈ کی وجہ سے اس کی 100 کی اسپیڈ کو خراب نہ دیں. اس طرح سے ہر شوان کے کارکن کو جو ہے نا مطلب کام کرنے کا پورا موقع ہونا چاہیے. اور مطلب ہے بھی میرے خیال میں اس طرح سے ہی ہے. تو ہم ہر اپنے شبان کے کارکن کو یا پیر کو ایک مکمل دائی بنانے کے لیے ہم کس طرح تیار کریں. سوٹ زون اور صدر کس طرح پر مرکز تو کیا آپ کر ہی رہے ہوں گے، وہاں پر پلان کر رہے ہوں گے، اور جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے ہم اس کی تنبیہ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے اس نظریے کے ساتھ آپ کو عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے. جتنا عشق اور محبت ہوگا اتنا ہی آپ کے عمل کے سے وہ ظاہر ہوگا. جو آپ کو چین نہیں لینے دے گا، جو آپ کو متحرک رکھے گا، اس نظریے کے ساتھ اگر آپ کی محبت نہیں ہے، اس نظریے کے ساتھ آپ کا عشق نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، تو ڈیووشن کہاں سے پیدا ہو جائے گی. تو دائی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ طریقے بتا دوں کہ آپ یہ جا کے فلانے سے مل لیں، یہ کریں، وہ کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے اندر آگ بھر دوں اور پھر آپ جس طرح چاہیں جس کو جا کے بجیں، سیکھتے بھی جائیں گے، پڑھتے بھی جائیں گے، کرتے بھی جائیں گے. تو آپ کے خیال میں بہتر طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے. تو یہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں یہ قرآن وہ آگ بھرتا ہے انسان کے اندر. قرآن سے جب مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ حوصلہ دیتا ہے کام کرنے کا، وہ موٹیویشن دیتا ہے کام کرنے کی. اور جب ایک فرد کے اندر موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے، ہم نے اس کے لیے کھلا چھوڑا ہے کہ وہ جائے کرے کام. اوپر سے ہم نے چیک نہیں رکھا ہوا ہے کوئی اسے دبا دیں، کرنے نہ دیں کام. ہاں تخریب کی طرف جائے گا تو روکیں گے، فساد کی طرف جائے گا تو روکیں گے. کیونکہ بعض جذبات اندھا بہرا ہوتا ہے. جذبہ جو بھی ہو جب پیدا ہو گیا تو اندھا بہرا، اسے کوئی کنٹرول میں رکھنا ہوگا. وہ کنٹرول بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام ضرور کرے، لیکن یہ کہ جیسے دعوت کا کام ہوتا ہے، جیسے انبیاء نے کیا اس پہ رہ کے کرے. تو اصل چیز موٹیویشن دینا ہے، اصل چیز وہ جذبہ عمل پیدا کرنا ہے، قوت محرکہ پیدا کرنا ہے. ہماری تربیت یہ نہیں. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم لیڈرز تلاش کر رہے ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، جسے چابی دے کے چلانا پڑے وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو سوال کیا آگے کرتا ہوں کہ فرض کرے نیا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب میں اس کی پذیرائی حال بنا کے بیٹھتا ہوں اور اس کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، شعبہ نہیں اس کی بھی شامل یہ کرے کیا تو کیا کیوں شام. سر جی دیکھیں اس میں بھی مختلف لوگ ہوتے. ایک شخص وہ ہے کہ جو پہلے سے دیندار ہے، عالم دین ہے، ظاہر ہے اس کے سامنے آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے. ایک شخص وکیل ہے، اس کے سامنے آپ نے اس کو کوئی اور اسلوب سے اسے لے کے آنا ہے. ایک شخص انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، اسے کچھ اور طریقے سے آپ نے اس چیز کی طرف لے کے آنا ہے. ایک بالکل عامی آدمی ہے، اسے کوئی اور طریقے سے آپ اس کے سامنے بات رکھیں گے. سب کے لیے ایک طریقہ تو نہیں ہوتا ہے. عامی کا بتا دیں. دیکھیں عامی ہے نا، تو اسے سب سے پہلے تو اللہ کی محبت پیدا کرنی پڑے گی اس کے اندر. یعنی اسے چلے نماز پہ لگائیں گے، روزے پہ لگائیں گے، اسے کوئی ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ سکھانی پڑ جائے. شعبان کی دعوت نہیں، بالکل نہیں، کہ وہ تو ابھی اس جگہ پہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ترتیب کیا ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے. پہلی بات یہ ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت.
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو. اور ان الذین تدعون من دون، وہ سارا کر کے جو لوگ ان باتوں کو ماننے، اللہ کو ماننے، رسول کو ماننے، آخرت کو ماننے، اب اس کے سامنے آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. عمل کی بات بعد میں آئے گی. ایک آدمی ابھی اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ٹھکا، اسے ہم کہیں اقامت دین کرنے چلو. تو سر بھائی سنا آپ نے کہ یہ درس قرآن ابتدا ہے عامی عبور کی شعبہ میں لانے کی، تو اس کی اہمیت یہ ہے. اب آپ میری طرف دیکھیں. اور تندے اسلامی اور شوار متو ایک ہو سکتی اور کیا آگے کل یہ تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے کہا کہ جی فلانی جگہ پہ رشتہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات چیت چلائی، انہوں نے کہا نہیں 50% ہو گیا. کہا کہ وہ 50% کیسے ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میرا دل تو کرتا ہے، پتہ نہیں ان کا کرتا ہے. تو یہ جب تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو نہیں بج سکتی ہے. تو ادھر اصل میں ادھر کوئی ول نہیں ہے اس چیز کی. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، ہمارا اگر فرض کریں کوئی ساتھی ہم سے ناراض ہو کے واپس چلا بھی جائے نا، اس کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ اس کے اندر وہ کانسیپٹ سارے آئے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں بھی خراب کرنا ہے. یہ اچھا ہوا یہ گند ہم سے نکل گیا. مطلب وہ ادھر سوچ یہ چل رہی ہے فی الحال. تو جب ان کو تھوڑے ہوش ٹھکانے آئے تو آپ ہمارے ہاں کوئی انا نہیں دیکھیں گے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی یہ بات کرنا عجز ہے. عاجزی بھی کوئی اچھی شے نہیں ہے. حد سے بڑی ہوئی عاجزی بھی وہ پھر لجاجت میں آ جاتی ہے. وہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. باقی آپ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں میں آپ انا نہیں پائیں گے، لیکن جب وہ سطح آئی تو دیکھیں گے. ابھی وہ اس کے کوئی قریب نہیں. وہ جو کل میں نے بتایا کہ جماعت میں تو میں نے 4 جماعت دکھائی کہ ستارے آ رہے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ جمع ہوں گے تو تبدیلی آئے. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ آ جائے جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آ جائے، تحریک اسلامی بھی آ جائے. ہم چل رہے ہیں. ہم نے تو کسی کے لیے مسئلہ ہی نہیں پیدا کیا. جماعت اسلامی ہے، ہم ان کے لیے خدا کی کرے اللہ دیکھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے تو کسی کو جو ہم بیان کرتے ہیں پبلکلی وہ اقامت دین بیان کرتے ہیں. اب وہ سن کر کوئی جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ سن کے کوئی تنظیم اسلامی میں چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ آ جائے ہمیں زیادہ خوشی ہے. بس اتنی ساری بات ہے. لیکن جس شے پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کا اور اقامت دین کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بات صاحب یہ بات کی اس حوالے سے میں کتبتا تھا آپ کا کلک کا جس کے اوپر کسی نے کمنٹ یہ کہہ دے کہ ان مولانا صاحب کا نام تو نہیں پتا لیکن باتیں ان کی بہت اچھی ہے. تو وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کافی میں لوگ اپنے دور پہ کبھی یاد کرنے پلاؤ کو آرمی کے اوپر سپورٹ کرنے کے چلی جائیں. تو لیکن بات یہ کہ بس دو کیوں کرے کہ ہم نے جو ہے وہ اسی دن کے لیے پالا پوسا تھا ان جا کے جو لڑو تو ہم بھی یہاں پہ ٹکوائی کرے کہ چوریا نہیں کر سکتا کوریا بہن لیا اس طرح کی تھی. تو یعنی کہ یہ آپ کی بات کرتے سو یعنی کہ وہ سوئی والی بات کو کرو کہ اس نے لگی وہ شاید یہ بات ہے. یہ اچھا اس میں اگر آپ ایک رک جائیں نا، یہ چوڑیوں والا کلپ تو اللہ نے مشہور کروا دیا نا بہت. اور یہ 2019 کا ہے. 1993 میں جب جہاد پورے زوروں پہ تھا، میں ایسے ہی بازار میں آیا تو وہاں پہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، جماعت اسلامی والے کرا رہے تھے اور یہی سارا کچھ تھا. انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے بھی بلا لیا، آپ بھی تقریر کر. میں نے یہی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا کہ یہ ہمارا کام جہاد کرنا نہیں ہے. اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ہم نے ایک ادارہ بنائے ہوئے ہیں، فوجیوں کا کام ہے لڑیں. ٹھیک ہے، وہ اس کام کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں، اسی لیے بنائے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں آگے لگائے. ہم کیوں لگے بھائی؟ ہاں ہم پیسے دیں گے، ہم سارا یہ ہمارا کا قوم کی حیثیت سے ہمارا یہ کام ہے لڑنا ہونا کا. یہ 1993 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات سنیں. وہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، جو مسجد میں تقریر ہوئی تھی، مولوی نے کہا کہ وہ بندے نے بانے یہ راک ایجنٹ ہے، وہ بھی یہی بات تھی. جمعے کے خطاب میں آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو جو لوگ جا کے یہ کر رہے ہیں وہ کل پچھتائیں گے.
کہ جن کا کام ہے ان کو کہو، اور اگر وہ نہیں کرتے، مرنا ہے تو ان کی بندوقوں سے مرنے سے بہتر ہے ان کی بندوقوں سے. تو آج بھی اسی بات پہ قائم. ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہ کرتے ہیں انہیں منع کرتا ہوں کہ کیوں مرتے ہو خام خواہ، تمہارے یہ جانوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، اور پوری تاریخ میں کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جی سیدھا دوپین آپ کی یہ ہے تردیش تحقیق کہ دیوار مومن سے یا اس طرح سے صحت مند زیادہ پسند ہے. تو ایک تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ صحت مند نہیں، مطلب کبھی مومن، ضعیف سے کبھی. صحیح مطلب کمانے والا مسکین مومن ہے، لیکن ایک کمانے والا پیسے زکات دیتا ہے، وہ مومن اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اسی کو جیسے کہ میرے خیال میں کہیں پہ بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسا بھی پدائی کہ دہی لکار افتا تو ادھر نے آپ سے اسی ایک لیتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے پہاڑوں پہ نیچے بڑھے سب کچھ ٹھیک ہے آ رہے جا رکھے تھی یہ کہ تھوڑا سا کچھ کرنا آپ آتے ایک چیز ہے یا پورا سسٹم سلاجیت وغیرہ کھاتے ہیں. تشریف رکھے ہیں میری بات ایک دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، میں چلیں انہی کے توسط سے آپ سب کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو جسم ہے نا، یہ بھی امانت ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور اس حق میں جہاں پہ نیند کرنا ہے، جہاں پہ کھانا کھانا ہے، وہاں پہ اس کا یہ سمجھے کہ صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. باقی دیکھیں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اگر ہم اس میں نیگلیجنسی کریں گے تو مجرم ہوں گے، اس حق کو ادا نہیں کریں گے. تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بات موٹی بات بتائی ہے کہ اس پیٹ کے 3 حصے کرو معدے کے، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک پانی کے لیے رکھو، اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ اس توازن کو بگاڑو. اب میں تشریح کر رہا ہوں، اس توازن کو بگاڑیں گے تو فساد پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کوئی صحت کا اصول ہے. مان لیا آپ نے؟ مان لیا. اب مجھے آپ اپنے معدے کا سائز بتائیں گے. اینی ون؟ اتنا سا ہے بالکل. یہ جو آپ کے جس کے جتنے ہاتھ ہوتے ہیں نا، ان کو یوں کر کے رکھے تو یہ اس کا معدہ بن جاتا ہے. اب یہ آپ کا معدہ ہے، جو آپ اس میں جائے گا اس نے یوں کر کے ہضم کرنا ہے. آئی سمجھ میں؟ واشنگ مشین ہے نا، یہ کر رہا ہے. آپ نے ماشاءاللہ یہ کر دیا اس کو، اب اس سے یوں ہی نہیں ہوتا. اوپر سے آپ نے کہا پانی خود جگہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور میٹھا وہ تو حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ سردی ام الامراض جو ہے نا وہ قبض ہے، اور قبض کی بنیاد یہ ہے. اور جب آپ کو قبض ہوتی ہے، یہ اس سے جو ہے نا یہ والی قبض اس قبض کو جنم دیتی ہے. طبیعت میں انقباض، جس کی اگلی سٹیج ڈپریشن ہے. یہ آپ کے جو گردوں کی خرابیاں، جگر کی خرابیاں، دل کی خرابیاں، یہ بلڈ پریشر کی اونچ نیچ، یہ شوگر کے سارے پرابلم، یہ ایکسرسائز اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ کھانے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو بس آپ اس پہ مہربانی فرمائیں. میں بس اس کے حساب سے میں 1 روٹی کھاتا ہوں اور میں کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اس کے حساب سے 1 روٹی صبح، 1 روٹی شام کو. دن کو میں نہیں کھاتا، ریسٹ دیتا ہوں. جوان بندہ کھائے، میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن جو 40 سے اوپر ہو گئے وہ نہ کھائے، نہیں کھاتا. ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ اوپر سے پانی پیتے ہیں یا آپ اوپر سے فروٹ کھاتے ہیں، وہ فروٹ بھی پانی ہوتا ہے. یہ پورے سینسر خراب کر دیتا ہے آپ کے. یعنی جب آپ کی خوراک اندر جاتی ہے تو جو معدہ ہے اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں. اس نے اپنے سینسرز کو استعمال کر کے مختلف منرلز کو، وٹامنز کو علیحدہ کر کے مختلف حصوں کو بھیجنا ہوتا ہے، اعضاء کو، جنہوں نے اسے پرفیکٹلی پلیس کرنا ہوتا ہے مختلف جسم کی جگہوں میں. یہ بہت نازک نظام ہوتا ہے جو جاتے ہی آن ہو جاتا ہے، کھانا جاتے ہی آن ہو جاتا ہے. اوپر سے آپ نے پانی سوٹا، یوں سمجھ لیں سیلاب آ گیا سینے میں.
اب اسے جو میدے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کدھر کون سی شے کدھر گئی، سارا ڈیٹا خراب ہو گیا، وہ کہتا ہے ڈرین کرو، وہ اسی طرح بغیر ہضم کیے آنتوں کو بھیج دیتا ہے. اب باقی اس کو رگڑے والا کام سارا آنتوں کو کرنا پڑتا ہے، غذا وہ نہیں بنتی، اور یہیں سے قبض کا اور یہ جو سارے جو ہے نا فساد کا یہ آغاز ہو جاتا ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ کے صحت کے اصولوں میں یہ شامل، آپ سوموار کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا بھی رکھا کرتے تھے، یعنی ہفتے میں 2 روزے، یہ بھی صحت کے لیے مفید ہے. میدے کو بھی تو کوئی رس چاہیے نا، آپ کو اپنی رس کی بڑی فکر ہوتی ہے، میدے کی رس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی. تو اگر اوپر کولڈ ڈرنک بھی پہ اوپر سے کولڈ ڈرنک، وہ تو بالکل زہر ہے. اور اگر آپ یہ 3-4 چیزیں مزید احتیاط کر لیں، ایک یہ چھوڑ دیں چینی، شکر گڑ استعمال کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی شوگر انٹیک جو ہے نا فروٹ سے لے لیں، کوئی اور چیزوں سے لے لیں، چینی بالکل نہ استعمال. ایک اور میرے کوکنگ آئل اور یہ جو گھی قسم جتنے بھی ہیں، مصنوعی گھی جتنے بھی ہیں، یہ سب مناسبتی گھی سب چھوڑ دیں. اس کے بدلے میں آپ اپنے سالن میں تڑکے کے طور پر نہیں، ویسے 1 چمچ جو ہے نا دیسی گھی کی ڈال لیا کریں. یہ آپ کی اتنی بڑی آپ کو انرجی سورس بن جائے گی، بلکہ آپ کی رگوں کے اندر جہاں خون جم چکا ہوگا کولیسٹرول، وہ بھی یہ گھی جا کے صاف کر دے گا. آپ کی آنتوں میں قبض پیدا ہی نہیں ہونے جائے گا، تری رکھے گا. اور اگر آپ کو بہت ہی مجبوری ہے تڑکا لگانے کی تو سرسوں کا تیل استعمال کرنے. یہ بناسپتی ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل یہ استعمال نہ کریں. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں ایک دفعہ استعمال کر کے اگر اسے دوبارہ گرم کریں گے تو زہر بن جاتا ہے. یہ امریکہ میں بھی زہر بن جاتا ہے، تو پاکستانی پہلے ہی سے زہر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ والی چیزیں نہیں بتائے گا. کیوں؟ یہ کرنے کے نتیجے میں ڈاکٹر کی دکان بند ہو جائے گی. وہ کیسے ہی چلے گا؟ تو یہ میں نے اس میں کوئی دوائی ہے؟ کوئی دوائی نہیں ہے. آپ میرا 2019 کا 18 کا 17 کا دورہ ترجمہ قرآن دے، میں نے اینک لگائی ہوئی ہے. اس کام کے اینک بھی اتر گئی ہے، یعنی نظر بھی بہتر ہو گئی ہے. باقی بھی چلیں جی، بینائی ٹھیک ہو گئی ہے، امپروو ہوئی ہے. سے ریکور ہوئی ہے. کوئی نہیں کوئی لینس نہیں ہے. غذا سے یہ سارا، غذا کھانے سے نہیں، غذا چھوڑنے سے. فضل نظام میں نے ہم نے آئی ترک کر دی ہے. جی بالکل چھوڑا ہوا ہے. دیسی گھی مذہبی جماعتوں کا جو ہے وہ باہمی تعاون کی، اور اس حوالے سے مذہبی جماعتوں کا تو کیا، لیکن ہم یہ جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ با مقصد جماعتوں کا باہمی تعاون یہ کرے کہ جو ہمارے مثال کے طور پہ ہمارا مقصد کی حدیثوں میں تبدیلی آئے، تو اسی طرح سے مذہبی یا نان مذہبی جو بھی جماعتیں ہیں تو ان کا باہمی تعاون کہ وہ بھی چاہتے ہیں تعاون، تو کم سے کم ان سے ہمارا تعاون ہو جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تشریف رکھ. دیکھیں تعاون کا مطلب، تعاون کا مطلب کیا ہے؟ تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی معاونت کرنا، مدد کرنا، اس کی جو ہے نا کیا کہیں اس کو کمک دینا، یہ تعاون ہوتا ہے نا. فرض کریں میں اقامت دین کا شعور پھیلا رہا ہوں، اجاگر کر رہا ہوں، ایجوکیٹ کر رہا ہوں، تو جس کو بھی اقامت دین سے محبت ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. میں فرض کریں جماعت اسلامی اقامت دین کا کام کر رہی ہے، تو میں اگر اقامت دین کا شعور پھیلا رہا ہوں تو میں تعاون نہیں کر رہا جماعت اسلامی کے ساتھ. تنظیم اسلامی کا اگر یہی مقصد ہے تو اسے تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ تعاون ہی تو کر رہا ہوں. باقی اگر مجھے تنظیم کے طریقہ کار پر یا جماعت کے طریقہ کار پر اختلاف ہوگا تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، کم از کم اقامت دین کی سطح پر تو میرا تعاون ہے ان کے ساتھ. میں اگر اسے پبلکلی اب بیان بھی نہیں کر رہا کہ ان کا طریقہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، تو یہ بھی تو ایک درجے کا تعاون ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اتحاد اور اتفاق ایک دوسری چیز ہے. تعاون ایک علیحدہ شے ہے، اتحاد ایک دوسری شے ہے.
اتحاد کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا کچھ جو ہے نا کوئی چارٹر بنے جس کے اوپر کچھ نکات ہوں، جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو جائے، اس کے بعد اتحاد ہوگا. یہ میں پھر کہوں گا یہ یک طرفہ عمل تو نہیں ہے. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک طرف ضرورت کے تحت اتحاد نہیں ہوتا، دو طرفہ ضرورت کے تحت اتحاد ہوتا ہے. اور جماعتیں کسی دوسری جماعت کی ضرورت کب محسوس کرتی ہیں؟ جب وہ اس ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان کی مدد کے بغیر ہم اس ایجنڈے تک نہیں پہنچ سکتے. تو مجھے وہ بےتابی بھی یہ بھی کہیں نہیں نظر آتی. بس سب اپنی اپنے کمفرٹ زون میں کمفرٹیبل ہے. تو جب ہوگی تو دیکھیں گے. اتحاد و اتفاق کا مرحلہ تب آنا ہے. ابھی تو یہ تعاون کا مرحلہ ہے، وہ تو ہماری طرف سے تو خواہ یہ ہے. وہ انہیں برا نہ لگتا ہو کہ وہ جسے چھپا کے رکھ رہے ہیں ہم اسے عام کر دیتے ہیں، تو یہ برا نہ لگتا ہو. باقی ہم اپنی طرف سے ان کے نظریات ہی کو پھیلا رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ کس کی کتابیں پڑھائیں؟ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں. ہم نے اپنے سالانہ اجتماع میں کس کی کتابیں پڑھائیں؟ مولانا مودودی صاحب کی کتابیں. میں تنظیم اسلامی شروع کسی طرح اشاری اشارہ یہ 24 حق طور پہ جو کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست پاکستان کو پلنا چاہیے، یا بھی سارے طور پہ اور جس طرح لوگ قرآن کے آیتوں بول کرتے اس پہ بول ہی جاتے، تو اس طرح کے مثلا میں تو انہیں دو کو جانتا ہوں جو اس طرح کرتے ہیں، اور کوئی اس کو میں جانتا نہیں ہوں. اس کا تو ان سے کم ترتیب رہی بس آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اقامت دین کا کام کرتا ہے، یہی چاہتا. ٹھیک ہے، تو میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں. ہاں مطلب یہ کوئی آپ کدھر کی بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ سیکنڈ ٹھہرے، مجھے بات تو پوری کرنے دیں. مطلب آپ کو یہ کیسے لگا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا تعاون ممکن ہے؟ اسلامی ریاست مطلب اس نے صرف یہ کہہ دیا ریاست مدینہ. آپ نے کبھی اس کو کھولنے کی کوشش کی کہ اس کے ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، یہ ایک ایجنڈا ہے ریاست مدینہ. میثاق مدینہ کی بات پرویز مشرف نے کی تھی، ریاست مدینہ کی بات اس نے کی ہے. اور ان کا ریاست مدینہ کیا ہے؟ جس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے اکٹھے رہے تھے. آپ الفاظ کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جایا کریں. خوبصورت الفاظ کے پیچھے دجل ہوتا ہے. شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دانہ کھاؤ گے تو اللہ جنت سے نکال دے گا. اس نے کہا تھا یہ دانہ کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے. اس نے کہا یہ دانہ کھاؤ گے تو دائمی زندگی مل جائے گی. سیاستدان ہمیشہ خوبصورت الفاظ میں بات کرتا ہے تب وہ سیاستدان بنتا ہے. وہ کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہر ٹھگ بات بہت دل فریب کرتا ہے، دل کش کرتا ہے، پیاری بات کرتا ہے، تب آپ ٹھگے جاتے ہیں. اور ٹھگ معصوم چہرے کا ہوتا ہے. ٹھگ اگر مونچھوں والا ہو تو اس سے بندہ نہیں ٹھگا جاتا. تو خواہ پراپرٹی ڈیلر ہو، خواہ کسی کمپنی کا ایجنٹ ہو، دلال ہو، خواہ کوئی کسی کا ریپ، وہ جو جیسے میڈیکل ریپ ہوتے اس طرح کا کوئی ہو، خواہ سیاستدان ہو، یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کے دھنی ہوتے. من باتوں سے موہ لیتا ہے. تو صرف ان الفاظ کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا اور ان کا ایکا ہے تو یہ بہت بڑی دھوکے کی بات ہے. پھر کل دجال آئے گا، وہ اگر کہے گا کہ میں تمہیں رب کے ساتھ ملانے والا ہوں تو کیسے بچیں گے آپ؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں ہوتا کیا ہے. یہ قرآن مجید ہے، سورہ انعام، اس میں الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے جو شیاطین جن بھی ہوتے تھے اور شیطان انس بھی ہوتے تھے. یوحی بعضهم الی بعض، وہ شیاطین جن اپنے دو انسان دوست ہوتے ہیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں. کیا وحی کرتے ہیں؟ زخرف القول. زخرف کہتے ہیں سنری، قول بات یعنی سنری باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، چکنی چپڑی باتیں.
جو ہم کہتے ہیں لچھے دار باتیں، یا آپ کہہ لیں کہ دل میں اتر جانے والی باتیں، غرورا، مگر ہوتا دھوکہ ہے، فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو شیطانوں کو اللہ یہ موقع نہ دیتا، لیکن اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان شیطانوں کی ان ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ وہ ملمہ کی ہوئی باتیں عوام کو اپیل کرتی ہیں، عوام کا کٹ ان کی طرف ہو جاتا ہے، تو جو عوام کے پیچھے چل کے جلدی انقلاب لانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ پھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ یوں امتحان دیتا ہے. تو اس پہ بھی صبر کرنا کہ آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں تو جھوٹ فریب کے پیچھے مت جائے. تب اللہ وہ سینس دیتا ہے کہ آپ دجال کو پہچان سکتے ہیں، فراڈیوں کو پہچان سکتے ہیں، دھوکے کو پہچان سکتے ہیں. اگر دنیا دار ہوں گے تو یہ سینس ہی نہیں پیدا ہوگا آپ کے اندر. تو نہیں، محبت دیکھیں، محبت تو نہیں ہے. یہ وجہ سے لوگ ان سے دور نہیں، بس یہ بات. ایک سیکنڈ بیٹھے ہیں. محبت نہیں ہے لیکن دھوکہ ہے جو آپ کھائے بیٹھے. اس لیے میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اس مطلب وہ آپ یوں سمجھیں کہ جو بندہ آ کے اقامت دین کا نام لے گا آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اس کی نہ کردار کو دیکھیں گے، نہ سیرت کو دیکھیں گے، نہ اس کی کمپنی کو دیکھیں گے، نہ اس کے ارد گرد جو ٹیم ہے اس کو دیکھیں گے، نہ اس کے لنکس کو دیکھیں گے. اس نے ریاست مدینہ کہہ دیا آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. نہیں، اسے تعاون کرنا شروع کر دیں گے. چلیں، نہیں، اس سے تعاون کرنا شروع کر دیں گے. ایک سیکنڈ نہیں، مجھے یہ مطلب سام مارنے دینا، بیچ گام ختم ہو. تو یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت دی ہے ایمان کے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی روشنی ہے. مطلب ہے وہ جو ایمان اللہ عطا کرتا ہے اس سے زمین اور آسمان کی روشنی ملتی ہے، ان کو صحیح جگہ پہ دیکھنے کی توفیق ملتی ہے. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیا بانکی شب تاریخ میں کندیل راہبانی. تو ہر ایک کے پیچھے نہیں چلا جاتا، ٹوٹولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ مخلص بھی ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اور سب سے پہلی کمپنی اس کی بیوی ہوتی ہے، جس کو اب میں پھر آگے بولوں گا، آپ نے کہیں گے کہ جناب آپ نے ٹھیک ہے نا، الخبیثات للخبیثین. میرا خیال ہے بندے کو اگر تھوڑی سی بھی سمجھ، اتنی بات ہی کافی ہے. کافی ہے بس پورا نہیں، وہ مجھے آپ نے بند کرا دیا تھا، میں بند ہو گیا. وہ انہوں نے پھر مجھے چھیڑ کیا. سے دعوت ہے کہ جی ہماری اس لیے اس کی بے بات یہ بھی آتا بات رہے گا. آپ کے ساتھی ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے، کیونکہ جوڑنے کی کیا طریقہ ہوگا جس پہ ہم جڑے لیں بجائے ہم بکھریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سیاسی بات لانے کا مقصد کسی تنظیم کے فرد کو عید کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. بجائے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ایک اس کو بہتر طریقے سے آپ سمجھا کرتے ہیں کہ اس تنظیم یہ سب سے ایسا ہے. بجائے اگر آپ اس پہ زیادہ تنقید کریں گے تو وہ انگلیاں آپ کی اٹھے گی. تو پلیز آپ سماجی طور پر اس کو سوچیں کہ اس ٹیم کو کیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک بات میں نے فدا کو نہیں بھی آپ کو گئی تھی کہ تنظیم کو چلانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جڑے رہیں اور خدمت کریں. اور خدمت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی جو دہلی تنظیم ہے اس کا جو عہدیدار ہے، جسے ناظرین کہتے ہیں یا جو بھی ہے، اس کو چاہیے تو وہ اپنی گروپ پہ 10 ہے، 15 ہے، 30 ہے، جو بھی ہے اس میں دیکھیں کام کرنے والے لوگ کون سے ہیں. ڈاکٹر ہے، کیم ہے، جیسے اپنے جو ہے لاکو صاحب نے کہا کہ میرے پاس دوائیاں ہیں یا مجھ سے کوئی فائدہ داخل کر سکتا ہے. مراد پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تنظیم کیسے جو کام والے بندے ہیں وہ جڑے رہے ایک دوسرے سے، تاکہ اس تنظیم کو آگے لے کے جایا جائے. بجائے اختلافات ہوگا تو اس میں معاملات خراب ہوں گے. جی یہ جو ہے گلدستہ ہے، اس میں ہر قسم کے پھول ہیں، اس کو جوڑے رہے. جی بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ تنظیم کے جڑنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا، نظریاتی جماعت میں نظریہ اہم ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں ہونی چاہیے، ہمدردی بھی ہونی چاہیے، دوسرے کی مدد بھی ہونی چاہیے، یہ جو اپنی چیزیں گن یہ ساری ہونی چاہیے، لیکن جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ نظریہ ہے.
اگر نظریے کے ساتھ آپ کی وابستگی نہیں ہوگی، یہ جو مصنوعی جوڑ ہوتا ہے نا یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اصل جوڑ کی بنیاد وہ ہونی چاہیے. ایک دوسری بات ہے جی، ایک اختلاف ہوتا ہے جو سمجھیے چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف ہی نہیں کرتے تو آپ کے ذہنوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے ہاں موقع ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں جو بات ہے وہ کرے، اور آپ کے پاس یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ ڈٹ کے اختلاف کریں، اپنی بات کھل کے کریں، تاکہ جو چلتا ہے وہ ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ چلے. جس کو وہ ذہنی ہم آہنگی نصیب نہیں ہوتی، اس کا چلنا خود اس کے لیے بھی نقصان دہ اور اجتماعیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھیں، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، جس کا نظریاتی جوڑ ہوگا وہ چلے گا، جس کا وہ نظریاتی جوڑ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے بھی مفید یہ ہے کہ وہ اپنے جو اسے بہتر نظریہ جہاں نظر آتا ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ چلا جائے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دوسری پارٹیاں غلط ہیں، وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. البتہ جو ان کے ساتھ ایک تو تھوڑا چونکہ تعلق بھی پرانا ہے، سینئر ساتھی ہیں ہمارے، اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اقامت دین کی سطح پہ تعاون کرنے کی بات تھی. میں اس سے جو سمجھا، وہ جماعتیں جو بنی اقامت دین کے لیے ہیں میں وہ سمجھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت تسلی سے کر دی. انہوں نے جب بیچ سے اس اپنی پٹاری سے عمران خان نکالا، جو ایک سیاسی پارٹی کا وہ ہے جس نے جماعت اقامت دین کے لیے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں نے وہ ان کے سامنے وہ بات رکھی. اس میں کافی ساری چیزیں جمع ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چلیں تھوڑا پس منظر میں چلے جائیں. میں نے کل حوالہ دیا تھا ایک جنرل صاحب کا جو ڈاکٹر صاحب سے ملے تھے، پھر میں نے آپ کو بتایا وہ بعد میں افغانستان میں جا کے شہید بھی ہو گئے. ان جنرل صاحب کا نام ہے جنرل شاہد عزیز، فوت ہو گئے، مطلب وہ افغانستان میں جا کے مارے گئے. یہ اب پرویز مشرف کے ساتھیوں میں سے تھی، ابتدائی ساتھی جنہوں نے مارشل لا لگایا، ان میں سے وہ تو باہر تھا، یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تبدیل کر دیا، اور 180 درجے تبدیل کر دیا. اس کے بارے میں پرویز مشرف اس کا مخالف بن گیا، اس کی جان خطرے میں آ گئی. اس کو نیب کا چیئرمین لگایا تھا، اتنا اس کے قریب تھا. یہ ادھر سے ریزائن کر کے گیا تھا، اور پتہ ہے کب گیا تھا؟ جب بینظیر کے ساتھ پرویز مشرف کی ڈیل ہوئی تھی، تو وہ اس کو تو سارے کیس معلوم تھے، تو ڈیل میں سارے کیس ختم ہو گئے، تو وہ ریزائن کر کے چلا گیا تھا. لیکن ریزائن کرنے کے لیے اس نے چھٹی لی تھی. اگر وہ ریزائن کرتا تو مارا جاتا. آپ کو سمجھ آئے یہ اندر اوپر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو شخص تھا نا، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم نے افغانستان نہیں جانا ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، ہم جو لوگ ہیں نا ہم نے تو بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا کفارہ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا. میرا گمان یہ ہے کہ یہ خود ہی اسے لے گئے ہیں، وہ جانا چاہتا تھا، دانا ڈالا ہے اور جا کے مار دیا ہے. اور سب سے پہلے اعلان پرویز مشرف نے باہر کیا تھا کہ وہ شام میں مارا گیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جی وہ افغانستان میں مارا گیا ہے. طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کسٹڈی میں مارا گیا ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ وہ شخص، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ خاموشی کب تک یا کہاں تک، اب مجھے صحیح یاد نہیں نا کہاں تک. تو یہ کتاب لکھی، پڑھنے کے لائق کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا. یہ شخص اس نے مجھے خود بتایا، میں نے اس کا تعارف کرایا. جب پی ٹی آئی بنی تو یہ اس کی کور ٹیم کے میں شامل تھا. یہ پی ٹی آئی کی کور ٹیم کا حصہ رہا، بنی نہیں بعد میں، یہ جب ادھر مڑا تو یہ پی ٹی آئی کی کور ٹیم میں رہا. اور جب یہ ریاست مدینہ والی بات آئی نا، تو اس نے یہ بات کہی کہ بھئی میں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ جی اس ہمیں اسلامی ریاست کا منشور شائع کرنا چاہیے. انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ آپ بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نے ہمیں کہا کہ جناب یہ بنانا ہے، تو ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے وہ چیزیں جو بنی ہوئی تھیں وہ اٹھائیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ کے پورا پیپر ورک کر کے سارا اسے بنا کے دے دیا. وہ جب لے کے گیا ہے نا اپنی کور کمیٹی میں پیش کیا ہے، تو اس موقع پہ عمران خان نے اسے کہا جنرل صاحب آر یو ریئلی سیریس؟ ٹھیک ہے، یہ تھی ان کی ریاست مدینہ. وہ اس دن اٹھ کے آیا، پھر کبھی واپس نہیں گیا. یہ اس نے خود، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، اس بندے نے خود مجھے، کیونکہ میں اس میں ملوث تھا،
باقی آپ کو آج یہ بات بتا دوں، وہ جو کتاب ہے نا یہ خاموشی کہاں تک، یہ جب مسودی کی صورت تھی تو یہ میرے پاس آئی تھی، اس کی نظر ثانی میں نے کی تھی، کوئی صحافی اس کی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، کسی نے اس کی مطلب اصلاح کرنے کی بھی حامی نہیں بھری تھی اس کتاب کی، تو اس نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا مجھے دیں، وہ سارا میں نے کر کے ان کو واپس دی، انہوں نے شائع کی اور مجھے کہا کہ میں نے آپ کا نام نہیں لکھا ہے کیونکہ میں تو جرنیل ہوں، اس پہ آپ کا نام اگر لکھا ہوگا نا تو آپ کی بچت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب تھی، وہ اس طرح کا بندہ تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا، اس کا پورا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، تمام یہ جو جرنیل وغیرہ تھے وہ اس سے ناراض ہو گئے تھے، اس کا بیٹا کرنل تھا، وہ نوکری سے نکال دیا گیا تھا، یہ اس کتاب کے اثرات تھے۔ میں اس کے ذکر اس لیے کر رہا ہوں، وہ بہت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، جو بھی، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں اس کی راوی میرا کتنا مضبوط ہے، کس کردار کا مالک ہے، اور وہ خود مجھے یہ سنا رہا ہے کہ وہ اس محفل میں اس کو لے کے گیا ہے اور کہا تم سیریس ہو گئے ہو، یہ مطلب وہ بعد میں آپ نے وہ تقریر کے دوران کسی نے کہا کہ وہ تھوڑا ٹچ بھی دے دیں، اسلامی ٹچ بھی دے دیں، تو یہ تو ٹچ ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عوام کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، لیڈروں کے لیے کیا تھا، یہ آپ آپس میں طے کریں۔ ایک سے میری بات جی یاسر مدینہ کی جو تشریح آپ نے کی ہے، اس تشریح سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یہ تشریح بالکل آپ نے 101% صحیح کی ہے۔ آپ ٹھکانے کے جو ادابہ ریاست مدینہ کا ہے، لیکن اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، تو ان کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو آپ نے بہترین تشریح کی، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو کافی معلومات حاصل۔ صحیح بات ہے، مطلب وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے یہ سر جی جی نہیں بیانیہ اور چیزیں ہیں، نہیں ایک لفظوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، اس کے اندر میرے لیے پیغام اور ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے پیغام اور ہوتا ہے، وہ کیا پیغام ہے اسے سمجھیں۔ ریاست مدینہ پاکستان آپ نے بنایا ہے ریاست مدینہ ہی کے طور پر، لیکن یہاں اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے بنایا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا۔ جب پرویز مشرف یہ کہتا ہے ریاست میثاق مدینہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہودی بھی رہیں گے، ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہوگی جیسے حضور نے دوستی کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا دوسرا مطلب کسی خاص طبقے کے اندر یہ لیا جاتا ہے، جیسے آج عرب کے لیے وہ ابراہیم اکارڈ لے کے آئے کہ وہ یہ بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی ابراہیمی ہیں، سب مل کے، یعنی اسلام کی بجائے ابراہیم کی شخصیت کو لیں گے، وہ چیز ہے جو یہ ریاست مدینہ کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ جی سروے کھانا بھی آ گیا، لیکن دو باتیں نہیں کہا۔ ایک تو یہ جو نیچرل ہیلنگ بک ہے، یہ میں شورا کے ویب سائٹ پہ آپ کو وہی کیا، جو سندھ شورا ہے شوبان دے دی، آپ کو کرتے۔ ٹھیک ہے، میں باقیوں کو بھی بھیج۔ نمبر 2 صرف اتنا ہے کہ کی ہے عمران نے جو کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن یہ 2 2.5 یا 3 سال کی جیل کے بعد ہم آپ یہ کہہ سکیں کہ ریاست مدینہ سے نعرہ لگایا تھا، کیا کچھ نہیں، لیکن وہ سے اللہ سے امید ہے کہ جب اس کو یہ سزا ملی ہے، اس میں واقعی آگے نکل کے ریاست مدینہ کام ہے، یہ تو کیسے یہ دعا کریں، اور میں آپ کو پہلا بندہ ہوں گا جب میں بتاؤں گا کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ نہیں، ابھی دعا تو کریں نا، دعا سب دن مل کے کریں، اس میں کریں۔ اصل میں آپ دعا کریں، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں نا، مجھے یہ دعا کرنا نوح علیہ السلام کی دعا جیسی لگتی ہے۔ میری آپ کو میں یقینی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، دعا کے لیے بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی بیٹے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ تو ہمیں تو اجازت ہے۔ ہاں، آپ کو اجازت ہے، بالکل، کیونکہ میں زیادہ جانتا ہوں۔